یہاں سے میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ واگا بارڈر سے میرے گھر کا فاصلہ کوئی 10 کلومیٹر ہوگا. 10 کلومیٹر ادھر ہمیں اسلامی نظام چاہیے, اور 10 کلومیٹر ادھر جیسے کہ آپ جائیں گے جماعت اسلامی ہند کو سیکولر نظام چاہیے. وہ سیکولر نظام کی بات ہے. ابھی مطلب یہ کیسا نظریہ ہے جو 10 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. اسٹیج سے جس کو کہا گیا اسلام ورسز سیکولرزم, یہ تو اب ہمارے اس پر مذاکرے کے ڈیبیٹ کے شرکا ہی بتائیں گے کہ یہ آیا اسلام اور سیکولرزم ہے یا اسلام ورسز سیکولرزم ہے. بہرحال اس کو آغاز کرنے سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں. سارے جانے پہچانے لوگ ہیں, معروف شخصیات ہیں. میرے دائیں جانب لیفٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہے دائیں جانب ہیں. اس لیے پہلے نمبر پر حاشیت ابن ارشاد صاحب ہیں, اسلام آباد سے ہیں. صحیح. بنیادی طور پر معیشت کے استاد بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں. ITA سے تعلیم حاصل کی, لندن اسکول آف اکنامکس سے بھی تعلیم حاصل کی, اور اپنے منفرد انداز میں کالم نگاری بلاگر کے طور پر جانے جاتے ہیں. فکری آبیاری کے لیے بہت کچھ لکھتے ہیں, اور آپ ان سے پڑھتے بھی ہیں, متاثر بھی ہوتے ہیں. مزید تعارف کی ضرورت نہیں. ان کے ساتھ معروف لکھاری فرنود عالم صاحب ہیں. یہ بھی بنیادی طور پر تعلیم انہوں نے کراچی سے حاصل کی, آج کا اسلام آباد بھی ہے. ایک بین الاقوامی ادارے ریڈ کراس ICRC میں ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی خاطر ایک مضبوط اور توانا آواز کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور پاکستان میں آن لائن لکھنے والوں میں سیکولرزم کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں. پتہ نہیں اس سے اب اتفاق کریں گے نہ کریں, لیکن مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میرے بائیں جانب مشہور و معروف رائٹرس استاد شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں. آپ اسپیشل آج اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہیں. رسالت اور فرائیڈے اسپیشل میں لکھتے ہیں اور لکھتے ہی رہے. تقریباً 45 سال سے زائد عرصے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. 3 کتابوں کے مصنف ہیں, اور اس میں بڑی اہم کتب شامل ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کچھ عرصے پہلے تک نوجوانوں کی مضبوط آواز اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ زبیر صدر صاحب, آج کل رفاع یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اور جماعت اسلامی کے قیم ہیں اسلام آباد کے. میں عمران شفیق پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں, اور شاید اسی لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے کہ ان کی لڑائی بہت زیادہ ہے, اس کو مزید بڑھانا ہے. اپنے آج کے مذاکرے کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کی تسلی رہنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف آپ کی ذہنی آبیاری کے لیے ہے, اور مختلف نقطہ نظر کو جاننا, اس کا تحمل کے ساتھ سننا, اس کو برداشت کرنا, اور اس کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا, یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اس بارے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اثر نو دوبارہ سے شروع کی, اور ایک مثبت رجحان ہے جس کی حوصلہ افزائی کی جانا ضروری ہے. اب اس تمہید کے بعد ہم بنیادی موضوع کی طرف چلتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. باقی ڈیبیٹ انہی علماء اور فضلاء نے چلانی ہے. سیکولرزم یا اسلام کی اس ڈیبیٹ کے ساتھ
میرا بس اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے. سیکولرزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے, ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے آج کی ڈیبیٹ میں کہ پہلے ہم ہاشم صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں. میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں کہ سیکولرزم کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ الحاد ہے, کہ خدا کے وجود کا ہی انکار کر دینا, کائنات خود بخود بن گئی, ایک اس کا یہ تصور بھی ہے. ایک اس کی قسم یہ بھی آتی ہے کہ نہیں, سیکولرزم یہ ہے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور مذہب اور ریاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک سیکولرزم کے بارے میں یہ بھی تصور دنیا میں پایا جاتا ہے کہ سیکولرزم بنیادی طور پر مذہب کا دشمن ہے اور اس کو کھا لینے والا ہے. بہرحال اس میں سے کون سی بات درست, آپ کے پرسپشن کتنے غلط ہیں, معاشرے میں سیکولرزم کو کس انداز میں جانا جاتا ہے. ہم ذرا ہاشم صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ سیکولرزم کیا ہے اور اس کی کچھ تعریف کر کے بتائیں. بہت شکریہ. آپ نے کوئی 8 سوال اکٹھے کر دیے ہیں میرا سے, لیکن سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ایک آدھا اگر آپ مجھے منٹ دے دیجیے, میں کچھ بات کروں اس حوالے سے. یہ بہت خوش آئند ہے آج جو ایک تقریب یہاں پہ وہ منعقد کی گئی ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر اور اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے. جب میں یہاں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے بہت سے میسیجز مجھے آئے, بہت سی باتیں بہت سے لوگوں نے کی. اچھا لگا یہ کہ جس کو حق اور باطل کا مارکا یہاں پہ ہونے لگا. ہمیں ہر چیز کو ہم اس انتہا تک لے جاتے ہیں جہاں پہ ہم اسے لڑائی کے طور پہ یا حق اور باطل کے مارکے کے طور پر دکھاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کچھ. مجھے اس پوری جو آپ نے ڈیزائن کیا اس کے لیے, اس میں صرف ایک لفظ سے اختلاف ہے, وہ لفظ ہے ڈبیٹ. میں یہاں ڈبیٹ کے لیے نہیں آیا. ڈبیٹ بنیادی طور پر بحث ہوتی ہے جس پہ دونوں جانب سے فریقین یہ اپنا موقف جو ہے اس کو بہت مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں. میرے لیے ایک مکالمہ ہے, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں, امید ہے کچھ سیکھ کر جاؤں گا. میرے لیے ایسی ہر محفل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سامان موجود ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو, کچھ میں نے کہیں پڑھی ہو, کچھ میں نے کہیں دیکھی ہو, وہ میں یہاں پہ کر جاؤں, اس سے کچھ شاید آپ کو سیکھنے کا موقع مل جائے. تو میرے لیے یہ بحث ہرگز نہیں ہے, میرے لیے ایک مکالمہ ہے, ایک خوشگوار مکالمہ ہے, اور اسے مکالمے کی طرح ہی رکھنا ہے. عمران صاحب نے یہ بات کی, اور جب پہلے اسٹیج پہ ان سے بات کی تو آپ کو بڑا تلقین کی جا رہی تھی کہ حساس موضوع ہے, آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے, کسی بات پہ مشتعل نہیں ہونا. تو میں خیال کی کوئی بات یہاں پہ مشتعل ہونے والی ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ یہ کرنے کی, چاہے سوال سیکولرزم کا ہو, اسلام کا ہو, ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا ہو, ایک مذہبی فلسفے کا ہو, تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر نہ کوئی آپ کا ذہن بدل سکتا ہے اور نہ کوئی یہ کوشش کرتا ہے. یہ بہت ریاضت کا کام ہے. اگر آپ سیکولرزم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جان لاک کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو اسپنوزا کا پڑھنا پڑے گا, آپ کو بہت پیچھے گریک فلاسفرز کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو مارکس اوریلیس کو پڑھنا پڑے گا, تب جا کے آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہوگی. اس طرح اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم سے ہی سب گزارا نہیں ہوگا, آپ کو اس حوالے سے بہت سی اور چیزیں پڑھنی پڑیں گی, پھر آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید حدیث کی جو 4 کتابیں شیعہ حضرات کے لیے محترم ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی. اگر آپ شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو سائے ستہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. یہ بہت لمبی چوڑی اور بہت ریاضت کا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو 3 دوست ہیں انہوں نے شاید اس وقت سے زیادہ لمبا سفر طے کیا ہو, میں نے شاید اس کو کم سفر طے کیا ہو, لیکن بہت لگتا ہے آپ کو کوئی ایک موقف چھوڑ لے. ایک چیز زندگی میں البتہ ضرور رکھیے گا کہ اگر ہر 2-3 سال بعد آپ کی سوچ میں, آپ کی فکر میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آج میں یہاں جو بیٹھا ہوں, 3 سال پہلے میں وہ شخص نہیں تھا, اس سے 3 سال پہلے میں وہ شخص نہیں تھا. دوسرا یہ کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرود کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے, میرے والد تمام عمر جماعت اسلامی سے وابستہ رہے. میرے ننیال کا تعلق اس خاندان سے ہے جو آج بھی مفتی اعظم پاکستان کا عہدہ کہہ لیجیے یا ٹائٹل کہہ لیجیے وہاں پر ہے. تو ہماری تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے. اسلام ہم نے بھی اسی طرح دیکھا ہے, دین ہم نے بھی اس طرح سمجھا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو آج یہ کوئی مقابلہ یا کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, یہ بات واضح کرنا میرے لیے ضروری تھی. ایک دفعہ میرا خیال ہے آپ کو شوڈ گیو اے راؤنڈ آف اپلاز تمام منتظمین کے لیے جنہوں نے یہ, کیونکہ آج کل ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبزے کے نقل لگتے ہیں, ساتھ ساتھ طلبہ یونین کی بحالی کی بات ہو رہی ہے. اگر طلبہ یونین کی بحالی سے اس قسم کا کراؤڈ سامنے آنا ہے
اس قسم کے مقابلوں کو فروغ ملنا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں. تو میں تو بہت مطمئن ہوں, بہت خوش ہوں, بہت اطمینان میں ہوں. تھوڑی دیر تک میں اپنی بیوی کو فون کر کے بتا دوں گا کہ میں خیریت سے ہوں اور خیریت سے آ بھی جاؤں گا. اور جانے سے پہلے میں بہت ساری ہدایات دی تھی, آج اجازت بھی بڑی مشکل سے دی تھی. بہر تو یہ تھوڑی سی تمیز بھی پالنا ضروری تھا, اس لیے کہ میں ایک بیس تھوڑی سی ذرا اوپر اصل میں آپ نے اپنے کالموں میں اتنا ماحول بنا رکھا ہے ہمارے خلاف کہ وہ بھی ڈری ہوئی. مجھے ایک صاحب نے کوشچن پہلے کہا کہ آپ جو لکھتے ہیں جس طرح اور جس طرح بات کرتے ہیں لگتا ہے دو مختلف آدمی ہیں. تو میں نے کہا ان کا فلسفی کا شعر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. تو میرا بھی کچھ وہی مسئلہ کیا تھا آپ کو یاد, جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا. تو بس وہی حال ہے جی. وہ آپ کسی سے 2-4 اخباروں پڑھ کے بھی رائے قائم نہ کیا کیجیے. ہو سکتا ہے جو ہم لکھتے ہیں اس سے خود بھی اتفاق نہ کرتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. دیکھیے یہ جو بحث اور مکالمہ ہوتا ہے نا, اس میں جب آپ سب اتفاق کر لیں گے نا تو راستہ بند ہو جاتا ہے سیکھنے سکھانے کا. ہم بہت سی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید ہم خود بھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں, لیکن سیکھنے کا اس میں ہمارے لیے ایسے موجود ہے کہ آپ اختلاف کریں گے تو اگلا شخص جواب دے گا, اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا, سوال اچھی طرح اور شائستگی سے کرنا ضرور چاہیے. اب میں آپ کے سوالوں پر آتا ہوں. آئی ایم سوری میں نے یہ ٹائم تھوڑا سا لے لیا. ایک استاد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مائک سے مل جائے تو اس سے چھیننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اور استاد کا ایک ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شروع ہو جائے تو سمیٹنا بڑا سمیٹ کا مطلب سیکولرزم, میں بالکل ایک بنیادی بات کر کے میں فرمود کو دے رہا ہوں تاکہ وہ بات آگے بڑھائیں. میں نے صرف بیسک بنا لی تھی. میرے نزدیک سیکولرزم ایک سیاسی بندوبست کا نام, اور میں سیکولرزم کو فرد کے لیے نہیں دیکھتا, میں سیکولرزم کو ریاست کے لیے دیکھتا ہوں. اب یہ دو مختلف موضوعات ہوتے ہیں. اسی طرح میں مذہب کو ریاست کے لیے نہیں دیکھتا ہوں, لیکن مذہب کو فرد کے لیے دیکھتا ہوں. اب اس موضوع کو ہم آگے کھولتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں. میں نے صرف یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں. ظاہر ہے شاہ نواز صاحب کا موقف آئے گا, جو صاحب کا موقف آئے گا. میں فرمود اگر آپ کہیں یا اگر آپ اس طرف سے لینا چاہیں پہلے بات. بالکل, کیونکہ آپ نے ایک جملے میں بات کی ہے, اس کی وضاحت سبھی طلبہ ہے اس کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں سیکولرزم کو ریاست کے ساتھ جوڑتا ہوں, اس کے ساتھ لیتا ہوں, مذہب کو میں صرف فرد کے ساتھ جوڑتا ہوں. میرے نزدیک سیکولرزم کی یہ تعریف ہے. یہ پر لوگ واپس تو میں اس پیرالل میں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے پاکستان میں, ظاہر ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا حاشر صاحب سے اس لیے کیا کہ سیکولرزم کا جو تعارف ہے وہ پاکستان میں بالکل پائمال ہے. میرا خیال یہ ہے, کوئی میں اس کے اوپر میری کوئی مستند رائے نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے شاید کہ بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب نے اس کی تعریف میں تھوڑا سا کچے میں اتر گئے تھے, اور انہوں نے سیکولرزم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس سے ترجمہ لادینیت ہے, کہ یہ دین کا انکار کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ مولانا عبدالحق نے کیا تھا یا کسی اور نے بھی کیا ہوگا, لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور سے پاکستان میں اس سے یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ لادینیت نہیں ہے, اس لیے کہ سیکولرزم کو دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو 2 انسان ہیں, وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اس فیصلے کو سیکولرزم تحفظ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے. لیکن وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی حیثیت میں, اس میں کس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے کس کا نقطہ نظر غلط ہے, اس میں سیکولرزم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن جہاں سیکولرزم میرے مقابلے میں کسی دوسرے نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کے فیصلے کو تحفظ دینے کے لیے آتا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید سیکولرزم ہماری مخالفت میں آ گیا. وہ ہماری مخالفت میں نہیں آیا ہوا ہوتا, وہ ایک شہری کے فیصلے کا جو حق ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے گیا ہوتا ہے. سو سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے, اس کو مذہب سے دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جو متنوع خیال رکھنے والا جو معاشرہ ہوتا ہے, جو ایک مختلف الخیال, مختلف العقائد, مختلف اللسان, مختلف الافکار, جتنے بھی ایک بڑا جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے, اس سوسائٹی کے اندر بقائے باہمی کا تقاضا کرتا ہے سیکولرزم. یعنی سب کو اپنی بات کہنے کا برابر کے درجے میں حق حاصل ہونا چاہیے. جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں, ان مذاہب کے اوپر عمل کرنے کا حق ہر ایک انسان کو برابر ہونا چاہیے. کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کا اور کسی بھی مذہب سے انکار کرنے کا برابر حق تمام شہریوں کو برابر حاصل ہونا چاہیے. اور جو بھی شخص اپنی فکر کو, چاہے وہ مذہبی فکر ہے, چاہے وہ سیاسی فکر ہے, چاہے وہ کوئی بھی فکر ہے, اس فکر کو لے کر اگر وہ سوسائٹی سے بات کرنا چاہتا ہے تو یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے, بہت اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ دونوں کو اپنی بات کہنے کے لیے برابر اور یکساں حق اس کو فراہم کرے. اگر وہ نہیں کرے گا
تو سیکولرزم کو اس معاملے میں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے. جب وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے سیکولرزم تو پھر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لاطینیت. پھر اس پہ ایک سوال پیدا ہوتے ہیں, چلیں وہ شاید نواز فاروقی صاحب کی طرف جائیں گے تو اس سے کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا لادینیت نہیں ہے فرض, اور سیکولرزم کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب مذہب جو ہے وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. آپ کی جو ڈیفینیشن جو آپ نے بتائی اس کا لبے لباب یہی بنتا ہے. اور آپ نے کہا کہ اصل میں تو سیکولرزم یہ ہے کہ برداشت کیا جیسا. پھر ایسا کیوں ہے کہ مذہب جب ریاست کے معاملات میں مداخلت کرے تو اس کو برداشت نہ کیا جائے؟ کدھر دیا اصل میں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, اب یہ سوال انہوں نے کر دیا تو شاید بات مجھ سے تھوڑی سی لمبی ہو جائے, اس میں دوسروں کا حق ہے, بنیادی انسانی پیدائشی حق کو مارا جائے. لیکن میں اس پر بات ضرور کرنا دیکھیں آپ نے مذہب کا پیدائشی حق مارا ہے تو اس کو پھر سے ورنہ کیسے ہو آج جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا یہ بس سمجھ رہے آپ کی بات. جی چل یہ سوال آپ کو بات نہیں ہے سر. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے دو دوستوں نے جو بات کہی وہ خلاف واقعہ بھی ہے اور میٹر آف فیکٹ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم ایک خدا دشمن, مذہب دشمن, وحی دشمن, رسالت دشمن اور آبجیکٹو morality دشمن آئیڈیالوجی تھا, ہے اور رہے گا. مولوی عبدالحق صاحب نے اس کا ترجمہ لاطینیت کیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے. اور اب میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں اس کو زبانی نہیں بیان کر سکتا ہوں, لیکن اس کی آتھینٹسٹی کو متاثر نہ ہونے دینے کے لیے میں آپ کو 2-3 ریفرنسز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ویسٹرن مفکرین کے اقوال ہیں اور آکسفورڈ ڈکشنری جو سب سے مستند ڈکشنری سمجھی جاتی ہے انگریزی, اس کا ریفرنس ہے. ملاحظہ فرمائیے. آکسفورڈ ڈکشنری میں, ایڈوانس لرنر ڈکشنری میں صفحہ 1062 پر لفظ سیکولر کے 2 معنی درج ہیں. Not concerned with the spiritual or religious affairs of this world. Not belonging to community of monks. اسی صفحے پر لفظ سیکولرزم کے مندرجہ ذیل معنی درج ہیں. The belief that laws, education, act should be based on facts, science, etc. rather than religion. اسی طرح جو آکسفورڈ ڈکشنری ریفرنس ڈکشنری ہے اس میں سیکولرزم کے 3 معنی درج ہیں. Concern with the world, not spiritual or sacred. Not concerned with religion or religious belief. Not bound by religious rules. سیکولرزم پر ایک بہت اہم کتاب ہے سیکولر سٹی, کارنیلس وینس پرسوین کی. اس میں اس نے سیکولرزم کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ میں دوہرا دیتا ہوں, ترجمہ ہے اس کا اردو میں. سیکولرائزیشن کا مفہوم انسان کو مذہب سے نجات دلانا اور بعد ازاں عقل اور زبان کو میٹا فزکس یا مابعد الطبیعاتی کنٹرول سے آزاد کرنا ہے. سیکولرائزیشن نہ صرف سیاسی اور سماجی زندگی پر محیط ہے بلکہ کلچر کا بھی احاطہ کرتی ہے, کیونکہ سیکولرزم ثقافتی ارتباط کی علامتوں کے مذہبی حوالوں کو تحلیل کر دیتا ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے سیکولرزم, جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا, ایک گاڈ لیس سوسائٹی پر بلیو کرتا ہے, ریلیجن لیس سوسائٹی پر بلیو کرتا ہے, وحی کے انکار پر کھڑا ہوا ہے, رسالت کے ادارے کو وہ تسلیم نہیں کرتا, اور وہ انسان کو ایک ایسی مورالٹی ٹیچ کرتا ہے جو حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہے, یعنی ریلیٹو ہے, اضافی ہے,
مستقل نہیں ہے جیسا کہ مذہب کا دعویٰ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مذہب کا حلال اور حرام قیامت تک کے لیے حلال اور حرام ہے. نہ حلال حرام ہو سکتا ہے، نہ حرام حلال ہو سکتا ہے. لیکن سیکولر جو morality ہے وہ ریلیٹیو morality ہے. آج جو چیز غلط سمجھی جا رہی ہے وہ کل درست سمجھی جا سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مغرب میں ایک زمانے میں تحریم کے رشتوں میں، یعنی حرمت والے رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات پاسبل نہیں تھے. لیکن آپ آج امریکہ میں، یورپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں ہومو سیکشولیٹی پرمیٹڈ ہے، لیسبینزم پرمیٹڈ ہے، یہاں تک کہ جس کو آپ حرمت کے رشتوں کے درمیان جنسی تعلق کہتے ہیں وہ بھی پرمیٹڈ ہے، اس کو بھی آپ وہاں ممنوع نہیں قرار دے سکتے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیکولرزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو انسان کو خدا سے بے نیاز کرتا ہے، مذہب سے لا تعلق کرتا ہے، اور وہی کے پورے انسٹیٹیوشن کا انکار کرتا ہے. رسالت پر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی morality ٹیچ کرتا ہے جو مستقل نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، آبجیکٹو نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے دو عزیز بھائیوں نے جو کچھ کہا یہ ایک بہت سطحی اور سرسری اوپینین ہے. اس کا حقائق سے، معروضی حقائق سے، آبجیکٹو ریالٹیز سے کوئی تعلق نہیں. ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو سیکولرزم کو کوٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی تعریف نہیں. لیکن شاہ نواز فاروقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لادینیت ہے، اور اس کی تعریف جو سیکولرزم کی لادینیت کی گئی ہے وہی درست ہے. اس پر آگے چلتے ہیں، زبیر صدر صاحب سے بھی اس پر اوپینین لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو موضوع مکالمے کا لفظ استعمال ہو اس لحاظ سے بہت بہترین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عنوانات تعلیمی اداروں میں جاری رہنے چاہیے. میں تو سیکولرزم کا دفاع کرنے نہیں آیا، اس لیے سیکولرزم کی تعریف تو نہیں بتا سکتا کیا ہے. لیکن جو میرے نزدیک سیکولرزم ہے یہ ابہامات کا ایک مجموعہ ہے، کنفیوژن کریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور خود سیکولرزم کی تعریف جو ہے کرنے سے پہلے سیکولر پرموشن والوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تعلق دینی گھرانے سے ہے، ہم لوگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات مجموعی طور پہ کہنی پڑتی ہے کہ اس کے باوجود ہم مذہب کو کسی معاملے میں مداخلت قبول نہیں کر سکتے. میں سیکولرزم کو بڑے سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ابھی باہر آپ نکلیں گے نا تو چاند نکلا ہوگا 14ویں کا، تو اس چاند کے نیچے ایک چھوٹا سا آپ کو پتہ ہے ایک تارا بھی ہوتا ہے. تو سیکولرزم کہتے ہیں کہ جو چاند کی روشنی ہے نا یہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن نیچے چھوٹی سی روشنی ہے نا وہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے تارا، اس سے کتنی زبردست روشنی نکل رہی ہے. تو ایک بڑے نظریے کو جو مکمل نظام زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر کے تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظریات کہ جو جیسے شاہ نواز صاحب نے بھی کہا کہ وقت کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا اٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. مذہب اور دین کا ان کے یہاں کیا تصور ہے؟ یہ کیا سوچتے ہیں کہ مذہب اور دین کیا ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزوں کے نام ہیں؟ اور اگر مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ آپ مذہب یا دین کو دو الگ چیزوں سے تعبیر کریں. قرآن میں اگر اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو باقی مذاہب کے لیے بھی دین کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ اپنے دین پہ رہیں یا دین کا لفظ استعمال ہو، وہ یہ تعبیر بہت بعد میں ہم نے کی کہ کیا چیز مذہب ہے اور کیا چیز دین ہے. دین نظام کا نام ہے اور مذہب عبادات کا نام ہے. قرآن میں کوئی ایسی مجھے تعریف تو نظر نہیں آئی کہ مذہب ان چیزوں کا نام ہے اور دین ان چیزوں کا نام ہے. دین جب آپ کریں گے تو وہ یہ نظام ہے اور مذہب جو ہے وہ یہ نظام. اسی طرح جب اس کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے تو یہ بھی بات بہت بعد کی ہے. مودودی صاحب کا ہی جملہ ہے ضابطۂ حیات والا، اس سے پہلے ہمیں یہ جملہ ہے جو نہیں ملتا. مذہب کو سیاسی بندوبست سے الگ کرنا یا مذہب کو سیاسی نظام کا حصہ سمجھنا، ہمیں اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی. 1648 میں ویسٹفیلیا کی ٹریٹی ہمارے وجود میں آتی ہے اور وہاں سے ہمیں پہلی دفعہ یہ پتہ لگتا ہے کہ مذہب، اور اس کے بعد ایک ریئیکشنری پروسیس کے طور پہ پتہ لگتا ہے کہ مذہب میں بھی کوئی سیاسی انتظام کی جگہ موجود ہے.
अच्छा, मजहब का ताल्लुक या दीन का ताल्लुक, मैं इसको ऑल्टरनेट टर्म के तौर पे लूंगा। जुबैर साहब अपनी राय रखते हैं, मैं आज़ाद है ज़ाहिर, लेकिन मैं मजहब कहूँ या दीन कहूँ तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ, तो मेरी हद तक तो आप इसको इज्जत करें उसके लिए। House, आपके नजदीक मजहब और दीन का जो तस्वुर है लड़ने तो जुदागाना ख्याल नहीं है। असल में हमें यहाँ पे इस मसले पे डिबेट करनी ही नहीं चाहिए कि मज़हब क्या है और दीन क्या है। यहाँ पे जो बात हो रही है दरअसल सेकुलरिज्म और इस्लाम की भी यहाँ पे शायद बात नहीं हो रही है। एक मजहबी तस्वुर सियासत देते हैं। इसमें एक बात लेकिन एक मिनट मुझे दे दें, अगर आप बात को दीन और मजहबी तशरीआत की तरफ तो मसले को सियासी रहना देना चाहिए। मजहबी अहले मजहब का जो तस्वुर है सियासत और जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखने वालों का जो तस्वुर है सियासत है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बाकी आप उसको दीन का नाम दे दें या मजहब का नाम दे दें, मैं तो उसको एक आग से नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके एक मजहबी सियासत है, मजहबी रुझानात है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं या आप सेकुलरिज्म को कोई भी नाम दे दें। तशरीआत मेरा ख्याल है कि उलमाए इस्लाम खुद आपस में कर ले कि दीन है या मजहब है, लेकिन असल मसला ये है कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो और जो नॉन पॉलिटिकल इस्लाम है वो, उसके बीच कोई सवाल आप उठाएं उसको सेक्युलर। अच्छा, अब मैं अगर इजाजत दे दीजिए एक मिनट, क्योंकि शाहनवाज साहब ने जो आगाज अपना किया था उसमें दो तीन चीजें समझने वाली हैं। एक तो ये कि आप डिक्शनरी से मतलब निकालते हैं तो आपने वहाँ सेकुलरिज्म को इस्लाम के मुकाबले नहीं खड़ा किया, आपने सेकुलरिज्म को मजहब के मुकाबले खड़ा किया। अब मज़ाहिब की जब हम बात करते हैं, दुनिया में को 5000 से मुख्तलिफ ज़्यादा मज़ाहिब मौजूद हैं। हर मजहब में रिसालत का सबूत भी नहीं है। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म को हम मजहब समझते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म के अंदर किसी डिविनिटी का तसव्वुर मौजूद नहीं है। 1 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं बुद्धिज़्म को मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो इन 5000 के 5000 मज़ाहिब के खिलाफ वहाँ पर आके खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। इस सारी डिक्शनरी में कहीं इस्लाम का नाम आपने नहीं दिया, आपने रिलीजन के अगेंस्ट बात की, गॉडलेस आपने नाम दिया, डिविनिटी के अगेंस्ट आपने बात की, रिलीजन के अगेंस्ट बात की। मेरे नज़दीक तस्वुर बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक ये कि एक माशरे में अगर 5000 मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं तो सबको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस चीज़ पर यकीन रखते हैं, जिस तरीके से यकीन रखते हो, उस पर अमल करने की उन्हें आज़ादी हो, कोई उनकी राह पे मुजाहिर ना हो, वो एक दूसरे के ऊपर लट लेके ना दौड़ें कि तुम मेरी तशरीह मानो या तुम मेरी तशरीह ना मानो। सेकुलरिज्म तो ये बात करता है, वो आपको लिबर्टी देता है, वो आपको देखिए अब से एक देखिए 24 मुल्क इस वक्त इस्लामी मुल्क जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जिसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है, जिसे हम फलस्तीन का नाम देते हैं, वो सेकुलर कहलाते हैं अपने आप को। जमात इस्लामी का ताल्लुक तैयब अर्दगान से बड़े फख्र के साथ उनकी बात करते हैं। जमात इस्लामी को ये पता भी है कि तैयब अर्दगान का इस तरह की एक सेकुलर टर्की है। यहाँ से मैं लाहौर में रहता हूँ, आप बाघा बॉर्डर से मेरे घर का फासला कोई 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर इधर हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए और 10 किलोमीटर उधर जैसे कि आप जाएंगे जमात इस्लामी हिंद को सेकुलर निज़ाम चाहिए। वो सेकुलर निज़ाम की बात करते हैं। अभी मतलब ये कैसा नजरिया है जो 10 किलोमीटर के बाद तब्दील हो जाता है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या आपकी नाम है जी, अभी जो इंडिया में पेश हुआ है उसके खिलाफ आपके मुसलमान सबसे ज्यादा शोर में जाके खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया। और क्यों एक्सक्लूड किया? उन्होंने कहा यार आपने मुल्क बना लिया अपना, आप शायद उधर रहिए, हम यहाँ हिंदुओं को रखेंगे, जैन्स को रखेंगे, उसको रखेंगे। तो अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में हम क्या बात करते हैं कि इंडिया ने अपने सेकुलर अक़दार छोड़ दिए हैं, हिंदुत्व की तरफ जा रहा है और हमें बुरा लगता है, बुरा लगना भी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर आज़ादी होनी चाहिए, मुसलमानों को आज़ादी होनी चाहिए, वही आज़ादी हिंदुओं को आपको देनी पड़ेगी, ईसाइयों को आपको देनी पड़ेगी। यही बुनियादी तौर पे इंसानियत का शर्त है। तो ये दोनों तरफ आपको एक ही तरह से चलना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान में ये डिमांड करते हैं कि वहां पे सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो ये बराबर का हक यहाँ क्यों नहीं? और आप ये जानते हैं कि बराबर का हक उसी वक्त मिलेगा जब मजहबी तशरीह से हुकूमत नहीं बनेगी, जब ऐसी तशरीह से हुकूमत बनेगी जो सब मज़ाहिब का एहतराम करने पे तरजीह दे। एक बात जाती हवाले से की गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपको ये कहना पड़ता है कि आपका ताल्लुक मजहबी घराने से है, सेकुलरिज्म का दिफा करने से। तो मैं तो मजहब और सेकुलरिज्म के दरमियान कोई, चूंकि मुझे तो कोई दीवार खड़ी नजर नहीं आती, इसलिए और बताना इसलिए फर्ज था कि बात वक्त हम पे लेबल लगा दिए जाते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, हमारे बैठने से पहले बता दिया जाता है कि आप मुल्हिद हैं, आप लिबरल हैं, सेकुलर हैं, तो वो ना कीजिए।
वो लेवल अलग है ये प्लीज। फारूकी साहब, इनकी जो गुफ्तगू से बात समझ आ रही है वही आ रही है कि बराबरी का जो तस्वर है और वो माशरे में जो चलती है वो मतलब उस साइड पे तक ही हो सकती है, अदरवाइज बराबरी नहीं होती। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जो रेफरेंस कोट किया है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कोट किया है। उसका सबब ये है कि इंसानियत की मालूम 6000 साल की तारीख में, यानी हिंदुज़म 6000 साल पुराना मज़हब है, उनके यहाँ सेकुलर फिक्र का कोई वजूद नहीं है। क्रिश्चियनिटी के अंदर सेकुलरिज्म का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, बुद्धिज़्म के अंदर कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, जूडाइज़्म के अंदर कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, इस्लाम के लिए बिल्कुल अजनबी तस्वुर है। ये खालिसतन जदीद मगरिब की पैदा की हुई आइडियोलॉजी है जो उन्होंने खुदा और क्रिश्चियनिटी को मुस्तरद करने के बाद खुद वजह है। ये एक मैन मेड सिस्टम है, ये गॉड मेड सिस्टम नहीं है। मजहब और सेकुलरिज्म के दरमियान फर्क ये है कि दीन खुदा की तरफ से वज़ा किया गया और इंसानों तक पहुंचाया गया एक निज़ाम है, और सेकुलरिज्म एक इंसानी शाख का एक तस्वुर है। और इस तस्वुर जिंदगी का पूरा पैराडाइम हमारे पैराडाइम से मुख्तलिफ है। इसकी अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं इसकी वजाहत करता हूँ। ठीक है। हमारा तस्वुर खुदा, हमारा तस्वुर तौहीद हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को डिफाइन करने वाली सबसे बड़ी रियलिटी, ठीक है? ये हमारी इलाहियात है, ये हमारी ओंटोलॉजी है, सही। सेकुलरिज्म की ओंटोलॉजी ये है कि वो इंसान को खुदा बनाकर बैठे हुए इंसान को पूज रहे हैं। यानी जिस मकाम पर हमारे यहाँ खुदा बैठा हुआ है वहाँ उनकी आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क के अंदर या तो इंसान बैठा हुआ है या वहाँ मादा बैठा हुआ है। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और सेकुलरिज्म का दावा यह है कि ला इलाहा इल्लल मादा, ला इलाहा इल्लल इंसान। ये दोनों बिल्कुल इनकम्पैटिबल चीजें हैं जिनके दरमियान कोई कंपैटिबिलिटी न थी, न है, न हो सकती है। हमारा तस्वुर इंसान ये है, हमारा तस्वुर इंसान ये है कि इंसान डिफाइन होता है अपने शऊर बंदगी की बुनियाद पर। पर सब यहाँ पे प्लेटफॉर्म, लेकिन इन्होंने अभी जो बात की है ये तो मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ भी आ रहा हूँ। इनका कहना ये है कि देखिए इंडिया में आप कहते हैं कि मजहबी ये और बाकी दुनिया में भी बिल्कुल बिल्कुल आप ये सवाल उठाइएगा। मैं जो मुबादियात हैं पहले फंडामेंटल्स हैं वो तो तय हो जाए, ये इंसानी बात, तो ये सानवी बात है, ये भी एक अहम बात है, लेकिन ये सानवी बात। हमारा तस्वुर इंसान शऊर बंदगी से डिफाइन होता है। हमारी नजर में सबसे आला इंसान वो है जो खुदा को राजी करने वाला इंसान, ठीक। फिर हम इंसान को मानते हैं कि इंसान 3 चीजों का मजमुआ है, रूह का, नफ्स का और जिस्म का। जबकि जो सेकुलर आइडियोलॉजी है वो इंसान को एक मादी हकीकत के सिवा उससे आगे वो पहचानती नहीं। वो मादी वजूद है, उसका कोई खुदा नहीं है, और वो ये तस्वुर इल्म रखते हैं कि इंसान की अक्ल उसकी रहनुमाई के लिए काफी है, उसको वही की हिदायत की, उसकी रोशनी की जरूरत नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो तस्वुर इल्म है वो उनके तस्वुर इल्म से टकराता है और वो कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह हमारा ये तस्वुर कि सबसे कामयाब इंसान वो है जिसने निजात पाली, जिसने खुदा को राजी कर लिया और निजात पाली जहन्नुम की आग से। इनका तस्वुर कामयाबी है कि जिसने मटीरियल प्रोग्रेस के अंदर एक्सेल करके दिखा दिया वो सबसे ज्यादा कामयाब माशरा है, वो सबसे कामयाब रियासत है, वो सबसे कामयाब इंसान है। तो ये भी इनकम्पैटिबल है। हमारे और इनके यानी जो फंडामेंटल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंपैटिबल नहीं है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं कि जमात इस्लामी हिंद जो है वो सेकुलरिज्म की बात करती है, जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की बात करती है। ये फ़र्क इसलिए है कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेकुलर मुल्क है और हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल मुल्क है। जिस दिन वो मुस्लिम मुल्क बन जाएगा जमात इस्लामी वहां पर भी इस्लामी की बात करे। फारूकी साहब, ऐसा नहीं है सेकंड की गुफ्तगू में जो सेकुलरिज्म है और लिबरलिज्म है, क्या ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे? कि ये लिबरल रवायात नहीं है, लिबरल टर्मिनोलॉजी नहीं है कि तमाम मज़ाहिब जो है वो उनका बराबर एहतराम होना चाहिए और तमाम मज़ाहिब को खुलकर अपने हर इंसान को अपने मदद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है, किसी भी माशरे में वो रहता हो। और ये लिबरल जो तस्वुरात हैं और सेकुलरिज्म, इन दोनों में कोई फ़र्क है? दोनों एक ही जी, लिबरलिज्म जो है वो उसमें उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि वो डेमोक्रेसी को और फ्रेटर्निटी को मानता है और
وہ ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے جو منڈی کی معیشت کی بنیاد پر آپریٹ ہونے والا معاشرہ ہے, آزاد منڈی کی تجارت کی تصور کو اپورٹ کرنے والا معاشرہ ہے. وہ یہ اس کا اضافی پہلو ہے. لیکن جو لبرل جو انہوں نے ابھی بات کی ہے وہ بات کی ہے شخصی آزادی کی بات کی ہے, وہ مذہبی آزادیوں کی بات. تو شخصی آزادیاں جو یہ بیان کر رہے ہیں یا مذہبی آزادی بیان, اس کا اسلام سے ٹکراؤ ہے. جی بالکل, اس کا سبب یہ ہے, اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیے ایک چیز ہے جس کو تاریخی نتائج کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے وہ یہی دی ہے نا کہ شخصی آزادیاں, مذہبی آزادیاں, یہ وفاداری, یہ سیکولرزم کی جو ہے بنیاد ہے, اور یہ پورے معاشرے میں نہیں. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ بنتا ہے اسلام کے ساتھ؟ جی, اسلام ایک ایسے تصور انسان کو اپہولڈ کرتا ہے جو خدا کے سامنے سبمٹ کرنے کا پابند ہے. یعنی وہ وہی کا انکار نہیں کر سکتا. جو وہی کا انکار کر دے گا, اس کو سپریم نہیں مانے گا, تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. جبکہ سیکولر اور لبرل آئیڈیالوجی وہی کے تصور کا انکار کرتی ہے, صریح طور پر انکار کرتی ہے. وہ کہتی ہے انسان بالغ. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. مغربی مفکر سے مثال میں اس کی آپ کو دے دیتا ہوں. مغرب کے ایک بہت بڑے مفکرین ہیں جن کی کتاب کا نام ہے گولڈن باؤ, جیمز فریزر. انہوں نے انسانی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا. انہوں نے کہا جب انسان بالکل فولیت کے عہد میں تھا, بالکل بچہ تھا, تو وہ جادو کے عہد میں سانس لے رہا تھا. پھر اس کا ذہن ڈیولپ ہوا تو اس نے ایک آرگنائز ریلیجن ایجاد کر لیا. یعنی خدا نے دیا نہیں لیکن انسان نے خود بنا لیا. پھر اس کا ذہن اور ڈیولپ ہوا تو فلسفے کا عہد شروع ہوا. پھر اس کا ذہن مزید ڈیولپ ہوا تو سائنٹیفک ایج آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا جو تصور علم ہے اب سینٹرڈ کرتا ہے اس آئیڈیالوجی میں جس کو آپ سائنٹسزم کہتے ہیں, کہ سائنس جو ہے وہ الٹیمیٹ, یعنی ہر انسان کے سامنے, ہر معاشرے کے سامنے تاریخ کے دور میں سوال رہا ہے کہ الٹیمیٹ نالج کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے, پرفیکٹ نالج کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ الٹیمیٹ نالج, پرفیکٹ نالج وہی سے حاصل کی جا سکتی ہے. ان کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سائنٹیفک آبزرویشن سے اور ایمپیریسزم سے ثابت ہو جائے وہ علم کہلانے کی مستحق ہے. اس کے سوا کوئی علم کہلانے سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں راشد صاحب سے. ذرا اس چیز کی وضاحت کر دیجیے گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ. میں ایک منٹ تھوڑا سا, ہاں مجھے بھی سیکولرزم, تنازع و برابری کا حق ملنا چاہیے. اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو بیٹھتے ہی کہا تھا کہ سیکولرزم ابہامات کا مجموعہ ہے. اب آج کا پروگرام ہے سیکولرزم اور اسلام پہ. اب آپ کہتے ہیں ہم اسلام پہ بات ہی نہ کریں تو پھر کس چیز کے اوپر بات کریں؟ بھائی میرے نزدیک تو اسلام دین ہے تو مجھے اس پہ بات کرنے دیں. اب سیکولرزم ایک ریلیجن لیس, گاڈ لیس سوسائٹی کی بات کرتی ہے, تو میں تو جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں تو اسلام کے پیروکار زیادہ ہے, لہٰذا مجھے اس کے اعتبار سے اسلام کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. آپ کہیں کہ اسلام پہ کوئی بات نہیں کریں, سیکولرزم کی جو تعریف ہے اس کے اوپر پورا اتریں, تو کانفلکٹ ہی اسلام کا سیکولرزم کی انسان کی بنائی ہوئی تعریفات کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام مکمل چیز کی بات کرتا ہے اور آپ ابہامات کی بات کرتے ہیں, چھوٹی چیزوں کی بات کرتے ہیں. نہ ہم یہاں پولیٹیکل اسلام کی بحث کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ آج ہمارا ٹاپک جماعت اسلامی ہے, ہمارا ٹاپک اسلام اینڈ سیکولرزم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب تک دین کا تصور مسلمانوں میں کلیئر نہیں ہوگا تب تک وہ انسان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نظریات میں کھیلتے چلے آئیں گے. اور اس کا آپ یہ کلیئرٹی رکھیں کہ انسان پچھلے کئی 100 سالوں سے جب سے وجود میں اپنے نظریات بنا رہے ہیں, مستقل بنا رہے ہیں, تو دنیا کہاں پر پہنچ رہی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں پہنچ رہی. ہر سال چینج کر لیتا ہے, ہر 25 سال بعد چینج کر لیتا ہے, 50 سال بعد چینج کر لیتا ہے. بیسک وہ جو بھی رکھے گا لیکن اس کی ظاہری شکلیں جو ہے وہ تبدیل کر لے گا. اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر دور میں, ہر زمانے میں ایک حکم کے ساتھ تا قیامت لے کے چلنا چاہتا ہے, اور وہی چیز ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. اب جب اسلام کے تصور دین کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر سیکولرزم کی جزوی تعریفات کی روشنی میں کنفیوژن ہی پھیلے گی, اور کیا پھیلے گا. ایشو یہ ہے کہ دین کا جو مکمل تصور ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے ہی نہیں کہ میں ذاتی حیثیت کے اندر مذہبی ہو جاؤں اور کلی اجتماعی حیثیت کے اندر میں غیر مذہبی ہو جاؤں. آپ کا دین یہ, آپ نے ایک آیت سنی ہے, یہ کہتے ہیں نا قرآن, یہ ابھی آئی ہیں آیات, بھائی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا کیا مطلب ہے
یہ کوئی سید مودودی نے نکالی آیت؟ یہ کس نے نکالی ہے؟ قرآن کے اندر آئی ہے نا، قرآن کے اندر پیش کی گئی ہے. تو قرآن کو تو ماننا نہیں ہے، قرآن کو ایک ایسی کتاب بنانا ہے کہ اچنار کے قبرستان میں کوئی فوت ہو گیا تو وہاں جا کے پڑھ دیں. میں قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مانے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں اپنا اسلام میں ڈال لو اور عقل اپنی سیکولرزم میں ڈال لو، اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک. اب ہم یہ کہیں کہ نماز تو ہم رب تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ریاست چلانے کے جو انتظامات بتائے ہیں، رب تعالیٰ نے جو اجتماعی زندگی کے معاملات بتائے، اس کے اندر رب کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. دس از مائی رائٹ کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں. اس لیے اسلام آپ کو انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کے سارے معاملات بتاتا ہے. جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا ایک سوال یہاں سے جنم لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ریاست کا مدد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، الگ چیز. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں پاکستان میں جو سیکولرزم ہے وہ بھارت مذہب کو تو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں کے لوگ ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو فوجداری قوانین پر مشتمل ہے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معاشی قوانین پر مشتمل ہے، جو معاشرتی ہدایات دیتا ہے. پچھلے دنوں آپ کا غالباً ایک مضمون بھی تھا حجاب کے بارے میں، کسی کالج میں حجاب کے بارے میں، اس پر آپ نے ایک بہت بڑی تعداد میں سوالات بھی اٹھائے. اچھا وہ بھی ایک قرآنی حکم ہے. تو قرآن مجید عبادات کے بارے میں تو بہت کم احکامات ہیں، بلکہ نماز کی تو تفصیلات ہی ہے قرآن مجید میں. صرف عجیب و صلاۃ کیا دیا گیا، نماز کے اوقات بھی تقریباً تو قرآن مجید کی تمام آیات میں آپ کو نہیں ملتے، 5 نمازوں کا ذکر بھی نہیں ملتا. لیکن قرض کے اعتبار سے، معیشت، معاشرت کے اعتبار سے لمبی لمبی صورتیں ہیں، جہاد کے احکامات ملتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان چیزوں کا ریاست سے تعلق نہیں ہے، جبکہ میری نظر میں یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں جو ریاست سے متعلقہ ہے، تو پھر یا سیکولرزم کی جب آپ بحث کرتے ہیں تو اس جگہ پر آ کر ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہوئے بھی، آپ کیسے ان دونوں چیزوں کو دیکھا کرنے کے، ان دونوں میں تطابق پیدا کرنے؟ بہت شکریہ. اذان ہو رہی ہے، چپ ہو جائیں نا. اسلام کہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بول سکتے. سبحان چلیے اس لیے پریشان نہ ہو. اسلام کا جو تنگ نظر مذہب بنایا ہوا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اذان کی واضح آواز آ رہی ہے یو کین آنسر اٹ، اور اگر نہیں واضح آ رہی تو آپ جو ہے وہ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا اصل میں اذان سننی ہوتی ہے، جب سنائی نہ دے رہی ہو تو پھر آپ اب میں بول سکتا ہوں. اذان سے زیادہ پرابلم میرے دوست احباب بن گئے. خیر بہرحال میں کچھ اپنی معاوضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اذان پرابلم نہیں تھی. نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد دوبارہ میری باری آنے والی نہیں ہے. تو میرا ذہن میں جو خاکہ بن رہا ہے اس سارے کو لے کے، میں کسی کو مخاطب کیے بغیر اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ تصادم ہے مذہبی عقیدے میں اور سیاسی موقف میں. ہم ان دونوں کے اندر فرق نہیں کرتے. مذہبی عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے، میٹا فزکس کے ساتھ ہے. چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو عقیدے کے اندر اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ کے عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن اس کو خدا کی حکمت یا مصیرت قرار دے کر اس کو قبول کیا جائے. اس کو کسی عقل پہ، کسی میزان پہ، کسی پیمانے پہ تولا پرکھا نہیں جا سکتا. عقیدے میں اگر عقل کو شامل کر لیا جائے، اگر کسی میزان اور پیمانے کو شامل کر لیا جائے تو پھر وہ عقیدہ نہیں رہ جاتا، وہ ایک سائنٹیفک چیز بن جاتی. دوسری طرف مثال کے طور پہ اگر مذہب کے اندر 2 اور 2 کو اگر آپس میں ملایا جائے تو 5 بھی اس کا جواب آ سکتا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا عقیدے کے اندر رہتے ہوئے کہ اس 2 اور 2 کا جواب 5 کیسے آیا، تو آپ اس بات کے لیے پابند نہیں ہیں کہ آپ کسی منطقی بنیاد پہ، کسی فلسفیانہ بنیاد پہ اس بات کا مجھے جواب دیں کہ یہ 5 کیوں ہوا.
آپ اسے خدا کی حکمت قرار دیں گے، خدا کی مصلحت قرار دیں گے. اب یہ خدا کی حکمت اور مصلحت کیسے ہے، یہ مجھے آپ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، یا آپ کے لکھے سے مجھے پتہ چل رہا ہے، یا آپ کی دینی اور مذہبی تعبیر سے مجھے پتہ چل رہا ہے، ادروائز مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. پولیٹکس جو ہے، سیاست جو ہے، وہ ایک سائنس ہے، وہ سائنٹیفک چیز ہے، وہ ایک سالڈ چیز ہے. اس کی بنیاد بہت مستقل، اس کی بنیاد جو ہے بہت کانکریٹ. اس کو آپ ہاتھ لگا کے چھو سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کو نظر آتا ہے، اس کو آپ محسوس کرتے ہیں. اس کی جو بھی بنیاد ہوگی وہ عقل کی بنیاد پہ ہوگی، منطق کی بنیاد پہ ہوگی. اس کی بنیاد کسی مستدیات قسم کی کسی بنیاد پہ نہیں ہوگی. پولیٹیکل سائنس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دو کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو اس کا جواب 4 آنا چاہیے. اگر اس کا جواب 4 کی بجائے 5 آئے گا تو میں آپ سے سوال کروں گا اور اس وقت تک آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ منطقی بنیاد پہ اس کے جواب مجھے نہیں دے رہیں گے. جب نہیں دیں گے اور نہیں دے پائیں گے اور اس پر آپ اصرار کریں گے تو ممکن ہے کہ میں اس کے خلاف دھرنا دوں، ممکن ہے کہ اس کے اوپر تحریک چلے، ممکن ہے کہ اس کے اوپر احتجاجی مظاہرہ ہو، ممکن ہے کہ اس کے لیے میں آپ کے اقتدار لپیٹنے کی خواہش کا اظہار کروں، وغیرہ وغیرہ. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سیاست ایک کانکریٹ چیز ہے، ایک بڑی لاجیکل چیز ہے، اس کے مقابلے میں جب ہم عقیدے کو لے کر آتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں اگر کوئی پیپلز پارٹی والا کھڑا ہوا، اس کے سامنے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن کھڑا ہوا ہے، وہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے سیاسی نظریات کے بیچ میں. لیکن جب آپ پولیٹیکل اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں یا آپ مذہبی سیاست کو میرے سامنے لے کر آتے ہیں تو پھر مقابلہ ہو جاتا ہے مذہبی عقیدے اور سیاسی موقف کا. اب جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے مذہبی عقیدے اور سیاسی موقف کا تو دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. آپ چاہے 5% ہو یا 75% ہو، طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ میرے جو بھی نظریہ ہے اس کا نام آپ بگاڑ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ تحریف کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ ترمیم کر سکتے ہیں، اس کو آپ گالی دے سکتے ہیں، اس کا نام آپ واش روم میں لکھ سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ احتجاجی مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے نقطہ نظر کے خلاف اگر میں بات کروں گا تو آپ کے پاس توہین رسالت کا ایکٹ ہے، آپ یہ جب پکڑ لیں گے کہ آپ نے تو اسلام کی توہین کی ہے، آپ نے تو مذہب کی توہین کر دی ہے. یہ اس لیے آپ مجھے پکڑیں گے کہ میں محض ایک سیاسی نقطہ نظر کے اوپر جواب نہیں دے پا رہا، اس لیے کہ آپ سیاسی راستے سے میرے پاس نہیں آ رہے، آپ دین کے لیے یا اسلام کے لیے آپ اس راستے سے میرے پاس آ رہے ہیں. تو میرے پاس تو معاملہ کمپلیٹ ہے. آپ کا جو معاملہ ہے یا میرے مخالف کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت بڑا تصادم آ جاتا ہے. اس تصادم کا حل یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آتی، جو کہ منطقی نہیں ہے، جو کہ مستدل نہیں ہے، اس کو میرے سامنے سے ہٹایا جائے اور اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سمجھی کہ سیاست میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پولیٹکس کو اختیار کرتے ہیں یا سیاسی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی یا غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہاں پہ معاملات جمہوری یا غیر جمہوری ہوتے ہیں، وہاں پہ معاملات انسانی یا غیر انسانی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مذہبی سیاست کے ساتھ آتے ہیں تو معاملات جمہوری، غیر جمہوری، منصفانہ یا غیر منصفانہ نہیں ہوتے. وہاں پہ معاملات حلال اور حرام ہو جاتے ہیں، وہاں پہ معاملات جائز اور ناجائز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ معاملات اسلامی اور غیر اسلامی ہو جاتے ہیں. جب معاملات اسلامی اور غیر اسلامی ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے تو انفرادی حیثیت میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ریاستی سطح پہ چلا جاتا ہے. انفرادی حیثیت میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی سیاست کے اندر آپ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، آپ کے اندر ایک صالحانہ برتری ہوتی ہے. میں بھی اگر مذہبی سیاست سے وابستہ ہوں گا تو میرے پاس 2 کیٹیگریز ہوں گی لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. سیاسی اور غیر سیاسی کی نہیں ہوگی، منصفانہ اور غیر منصفانہ کی نہیں ہوگی، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی ہوگی. تو جو مذہبی سیاست سے وابستہ ہے وہ تو حزب اللہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خدا کے نظام کی بات کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کا گروہ ہے. تو اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جائے گا جس طریقے سے کہ شیطان کے گروہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کہا اور بتایا اور سمجھایا گیا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ انفرادی حیثیت میں جب میں آپ کو مثال کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں، آپ روزہ نہیں رکھتے، میں آپ کو اپنے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خدا کے حکم پر توڑا. میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز نہیں پڑھتے، میں اپنے مقابلے میں آپ کو کم تر سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خدا کا حکم توڑا. میں بطور سیکولر آپ کو اس بات کا حق دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب میں روزہ نہ رکھوں تو آپ مجھے غلط سمجھ لیں. لیکن اگر آپ ریاست ہیں
تو پھر میں آپ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ روزہ دار میں اور غیر روزہ دار میں فرق کریں. میرے انسانی حقوق میں اور اس کے انسانی حقوق میں کوئی فرق کریں. میرے شہری حق میں کیا اس کے شہری حق میں کوئی فرق کرے. میں کس چیز کی اجازت ریاست کو نہیں دے سکتا. یہ تصادم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ مذہبی، یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، مذہبی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ سیکولرزم میں اس میں فرق ہے کہ سیکولرزم آپ کو، یعنی کہ ہم اگر آپس میں بیٹھے ہیں گھر میں انفرادی حیثیت میں، تو میرے اور آپ کے بیچ میں گناہ نام کی ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں ریاست ہوں تو یہاں پہ گناہ کا اسپیس ختم ہو جاتا ہے. مذہبی سیاست کے اندر اس بات پہ اصرار کیا جاتا ہے کہ قانون سازی محض جرائم پر نہیں ہوگی بلکہ گناہوں پر بھی قانون سازی ہوگی، اور گناہ کا تعلق خالصتاً انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے. تو میں مذہب کے ساتھ، مذہبی سیاست کے ساتھ کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہوں کہ مذہبی سیاست سے تعلق رکھنے والے شخص کو میرے گھر میں بہت دلچسپی ہے، میرے لباس میں بہت دلچسپی ہے، میرے بود و باش میں بہت دلچسپی ہے، میں کون سی کروٹ پہ سوتا ہوں، کون سے کروٹ پہ اٹھتا ہوں، اس میں بڑی دلچسپی ہے. میں اپنی انفرادی، اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس میں ریاست کو، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں آپ کو بھی دلچسپی نہیں ہے کہ ریاست آپ کی زندگی، ذاتی زندگی میں مداخلت کریں. لیکن چونکہ ہماری عصبیتیں قائم ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کس نے، اگر ہم اس نقطہ نظر کے حامی رہیں کہ کسی کو مداخلت کرنی چاہیے تو آ جائے ہمارے زندگی میں مداخلت کریں. لیکن نہیں، سیکولرزم کا مسئلہ یہ ہے، مجھے اپنا بھی پتا ہے، اپنے دوستوں کا بھی پتا ہے جو مذہبی سیاست سے وابستہ ہے یا میرے جیسے، میں تو خود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سیکولرزم مجھ سے جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے دل و جان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب مثالی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو تب دیکھی جائے گی. مثالی اسلامی ریاست جب قائم ہوگی، اور مثالی اسلامی ریاست کی بات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مثالی اسلامی ریاست نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو اسلامی ریاست آئے گی مثالی تو وہ کیا ہوگی. تو سیکولرزم اصل میں مجھے یہ کہتا ہے، آپ کو یہاں کاٹنا ہوگا، آخری لائن، آخری مصرع ہے بالکل. تو سیکولرزم اصل میں مجھ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ اس لیے عمل نہ کریں کہ آپ سے ریاست تقاضا کر رہا ہے، آپ اس لیے عمل کریں کہ آپ کو خدا سے تقاضا کر رہا ہے. لیکن اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے، آپ کی تعبیر جو کچھ بھی ہے، آپ کی، زبیر صاحب نے شروع میں کہا کہ ان کو وضاحت دینی پڑتی ہے جو ہمارا تعلق مذہبی ارادے کے ساتھ ہے، یہ مجھے بھی دینی پڑتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ کسی معذرت کے لیے نہیں دینی پڑتی ہے. میں اپنے نقطہ نظر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں سیکولر نقطہ نظر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، میں اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ مذہب آپ کو ایک ہی حکم پر رکھتا ہے ہمیشہ، یہی تو وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں. سیاسی معاملات میں سیکولرزم کے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہوں کہ ہر 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ میری ضروریات اور میری ترجیحات کے مطابق بدلتا رہتا ہے. جو چیز نہیں بدلے گی میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. جی اس کو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی اس پوری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی، جو آخری جملہ ہے آپ کا وہ بڑا زبردست ہے. آپ نے کہا کہ آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں. ایک تو آپ نے جو چیز جو پہلے سیکولرزم کی تعریف کی تھی اس سے ایک قدم آگے بڑھایا. ابھی پہلے آپ کی تعریف کی تھی کہ مذہب اور ریاست کا عملی تعلق نہیں ہے. ابھی اس گفتگو میں آپ نے جو پہلی 2 تمہید ہے آپ کی، اس پہ کہا آپ نے جو نظر نہیں آ رہا وہ میرے سامنے سے ہٹا دیا ہے. اس کا مطلب یہ آپ کے، اور دوسرا عقلیت پسندی معاملات کو جب دیکھتے ہیں، ریاستی معاملات اور سیاسی معاملات، اس میں عقل کا استعمال ہونا چاہیے اور عقل ان چیزوں کا فیصلہ کرے گی. اور یہی تو وہ جنگ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ معاملات عقل کی بنیاد پر ہونے چاہیے. اور زبیر صاحب بار بار، اور یہ بھی شاہ نواز صاحب بھی بار بار کہتے تھے کہ نہیں، معاملات وحی کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور وحی کو سائڈ پہ نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کا آخری جملہ بھی اسی طرف ہے کہ ان چیزوں کو، میں جس چیز کا وہی کرے وہ تو اسٹیٹک ہے. آپ کا کہنا یہ ہے، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ رکی ہے، یہ تو، اور میں اس چیز کو نہیں مان سکتا. میں نے اس چیز کو ماننا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے اور تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یہی ہے اس بات. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پھر اس کے بعد میں اس بات، دیکھیے ریاست اور سیاست اور ریاست اور مذہب کی علیحدگی کا سوال، یہ اپنی نہاد میں ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، جب انہوں نے مذہب کو مسترد کر دیا اور انہوں نے انسانی عقل کو آل ان آل مان لیا، بالادست مان لیا، تب انہوں نے اپنا ایک نظام وضع کیا جس کو وہ سیکولر سسٹم آف تھاٹ کہتے ہیں. ٹھیک،
ہماری مشکل یہ ہے کہ اور یہ وہاں ایسا کیوں ہوا کہ ان کی ان کا جو پورا ٹریڈیشن ہے، کرسچن ٹریڈیشن ہے، وہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا جس کی کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں تھی. ایک ایسا مذہب جس کی کتاب کا اسکرپٹ ہی گم ہو گیا ہو پورا، اور وہ 300 سال کے بعد 400 سال کے بعد وہ کتاب جو ہے وجود میں آئی ہو. تو ان کے ہاں جب بنیادی تصورات ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر آپ کے یہاں یہ کنفیوژن تو پیدا ہونا تھا. یہ ٹرینیٹی کا ان کا تصور ہے، وہ ان کے لیے ریشنلی اس کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے، تو اس لیے ان کے یہاں یہ کنفیوژن پیدا ہوا. لیکن ہمارے یہاں ہماری جو روایت ہے اس میں ہماری الہامی کتاب کا الہامی کتاب میں نہ ایک حرف کو ان کا کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری الہامی کتاب ہمیں یہ ہدایت کرتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں ایک ریاست قائم کر کے دکھائی، تو ہم ان کے ماڈل کو فالو کرنے پر یعنی مائل ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ماڈل کو فالو کریں. تو یہ مطلب ویسٹرن تاریخ کا جو تجربہ ہے اس کو اسلامی تاریخ کے اوپر چسپاں نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کے اندر ریشنلٹی اتنی ہی موجود ہے جتنی کہ کسی دوسرے سسٹم کے اندر موجود ہو سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو عقل ہے اس کو وہی کے تابع ہونا چاہیے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اگر ابھی آپ یہ لائٹس جو جل رہی ہیں بجھا دیں تو ہماری آنکھیں جو ایک دوسرے کو بہت وضاحت کے ساتھ دیکھ پا رہی ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گی. تو ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہی وہ روشنی ہے جس کے بغیر انسانی عقل پراپرلی کام نہیں کر پاتی. چنانچہ ہم ابھی سیکشن اس مقام پر آ کے پہنچ گئے فضول صاحب کی گفتگو کے بعد. ایک دو جملے مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو آپ کی فنڈامنٹلز ہیں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ مسئلہ صرف ہم اسلامی معاشرے سے متعلق تھوڑی ہیں. آپ ذرا امریکہ کے اندر ان کے لبرٹی کے کانسیپٹ کو، ان کے ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کو، ان کے کیپٹلسٹ آرڈر کو چیلنج کر کے دکھائیں. کے اندر وہ آپ کو اگر ترجمہ نہ کروا دیں تو میرا نام بدل دیں. سوشلسٹ ریاستوں کا تجربہ 70 سال کا ہمارے سامنے ہے. آپ سوشلسٹ ریاست کے اندر تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مارکسزم کے بنیادی تصورات کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آپ. اور ہماری نصرت قومی کا عالم یہ ہے کہ ہم ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. زبیر بھائی بات اس جگہ پر آ گیا، فرمود صاحب نے کر دی ہے کہ پہلے تو ابہام تھا، وہ اب کلیئر ہے ہماری ڈائریکشن، اب اس پر بات کی جا سکتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں انسان کے انسانی زندگی کے معاملات جو طے ہونے ہیں وہ آپ کی عقل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی اس کو میرے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کی بنیاد پر میرے اوپر جو ہے وہ تعلق و تشنیع اور میرے اوپر وہ نہ کیا جائے، مجھے اس چیز کی پوری آزادی دی جائے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، انسانی معاملات جو ہے وہ وحی کی روشنی میں طے پانے چاہیے. ان کا کہنا نہیں ہے کہ میں یہ تو ایک اسٹیٹک چیز ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، وقت کی ضرورتوں کے مطابق آگے چلنا ہے. تو یہ اسلام کیسے وقت کی ضرورت کے ساتھ چلنا، اور آپ اس پر کیسے چل سکتے ہیں، اور آج کے دور میں اسلام کیسے قابل عمل ہے؟ دیکھیے، بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن الجھا کے جب پیش کریں گے تو میں تو پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ ابہامات کا مجموعہ ہے. یہ تو بات آپ یاد رکھنے پر، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اگر پالیٹکس کوئی کنکریٹ چیز ہے تو پھر پوری دنیا میں پالیٹکس کا ایک نظام ہونا چاہیے. پوری دنیا کے اندر ایک نظام nothing we don't have. دوسری بات، اگر اسلام کے بارے میں نے شاید اگر میں حکم کا لفظ بولا ہوں تو وہ میں واپس لیتا ہوں. اصول ہر زمانے میں ایک رہیں گے، زمان اور مکان کے حساب. امریکہ کے اندر کچھ اور ہوں گے، پاکستان کے اندر کچھ اور ہوں گے، بھارت کے اندر کچھ اور ہوں گے، لیکن اسلام کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں. اسلام کہتا ہے سطر چھپا ہونا چاہیے. اسلام بتاتا ہے کہ آپ امریکہ میں بھی ہوں گے سطر چھپا ہوگا، اور آپ نیوزی لینڈ میں ہوں گے سطر چھپا ہوگا. سطر کیسے چھپانا ہے اس کی ڈیفائن کر دیا کہ یہ حصہ چھپانا ہے، باقی اس کے اوپر جو مرضی آپ لباس پہنے، سطر کی پوری تعریف اس کے اوپر ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام از اے گلوبل دین، اس لیے وہ بنیادی اصول لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو زمان اور مکان کے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے، یہاں میں نے شلوار قمیض پہنی ہے، وہاں کسی نے جبہ پہنا ہے، اور وٹ ایور جو چیز بھی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، قرآن پڑھے نا، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ مودودی کو کیوں پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھیں،
قرآن کہہ رہا ہے افلا یعقلون، قرآن کہہ رہا ہے عقل کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اتنی نشانیاں میں نے تمہارے سامنے سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک اور ماں کے پیٹ میں بچہ بننے سے لے کے باہر نکلنے تک بارش برسنے تک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں مودودی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسلام تو آپ کو قرآن، ہمارا ایشو یہ ہے کہ اسلام کا جو سورس ہے نا، اسلام کا سورس صرف دو ہی چیزیں ہیں، دیٹ از قرآن اینڈ دیٹ از سنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لہذا سورس وہی ہے، آپ اس سے پڑھیں اور اس کے مطابق اسلام سے. تیسری بات یہ کہ ریاست تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. ریاست کون سی ڈیبیٹ ہے؟ ایک عام شہری کو جس کو آپ آزادی دینا چاہتے ہیں خیالات کی، ریاست تو اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ ہے، اس کے لیے ڈیبیٹ تو اس کی زندگی گزارنا ہے نا. اب وہ زندگی کسی اصول اور نظریے کی بنیاد پہ گزارے گا، اور وہ اصول اور نظریہ جو ہے وہ آپ کے دین اسلام کے اندر بڑے کھلی نشانیوں کی طرح واضح کر دیے گئے ہیں. اور وہ کس طرح واضح کیے گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر قانون سازی نہ ہو. جب مذہب میں ابھی انہوں نے ایک لفظ یوز کیا پولیٹیکل اسلام، پولیٹیکل اسلام تو کوئی ٹرم ہے ہی نہیں. اسلام ایک تھا، اسلام ایک ہے، اسلام کے کوئی ایٹریبیوٹس اور ورژن نہیں ہے. وہ جب کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے، تو اگر آپ محمد کو مانتے ہیں تو then you have to follow it. There is no گنجائش in اسلام کہ آپ محمد کو جو ہے وہ کسی خاص موقع پہ مانیں اور کسی خاص موقع پہ نہ مانیں. اور there is no گنجائش in اسلام کہ آپ قرآن کو کسی خاص موقع پہ مانیں اور کسی خاص موقع پہ نہ مانیں. اس لیے میں یہاں پر صرف ایک مثال لے کے اپنی بات ختم کروں گا. عقل ہے، اور عقل وقت آنے پر کام شروع کرتی ہے، بچپن سے کام شروع نہیں کرتی ہے. اور جب وقت آنے پر کام شروع کرتی ہے تو انسان اپنے شعور کے ساتھ ہی اس کے اندر گرو کرتا ہے. وہی جو ہے وہ وہی کا نظام دنیا میں متعارف ہی اس لیے کروایا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں. اس خلیفہ کی بنا پر ہم اس سے احکامات لیتے ہیں. We are the voice of رب تعالی. اور جب ہم اس کے نائب ہیں تو پھر ہمیں اس سے احکامات لینے ہیں، اور اس احکامات کے لیے ہم استعمال اپنی عقل کو کریں گے، لیکن عقل کو ڈائریکشن دیں گے بایا وہی. اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، موٹر سائیکل کے اندر انجن ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ انجن کی چابی سٹارٹ کرو اور یہ ڈرائیو کر کے چلی جائے، انجن کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کار اس وقت جو ہے وہ کچے پہ چل رہی ہے، پکے پہ چل رہی ہے، پہاڑ پہ چل رہی ہے، زمین پہ چل رہی ہے، پانی پہ چل رہی ہے. لیکن اگر اس انجن کے اوپر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوگا تو وہ کار کو پراپر ڈائریکشن کے اوپر صراط مستقیم پہ لے جا سکے گا. ڈرائیور از اے وہی اینڈ انجن از اے عقل. So you have to drive your عقل through وہی. عاجز صاحب، جو بات علی صاحب نے یہ کس طرف سے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام کوئی ریچولز کا یا روحانیات کا یا افرادیت کا کوئی مذہب ہے، اور اسلام کو یہ قبول نہیں ہے. اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کو یہ بات قبول نہیں ہے. اس کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ مجھے کو آپ یا پورا قبول کریں یا مجھے رد کر دیں. اس کو آپ غیر موجود باور نہیں کرا سکتے، جو نظر نہ آنے والی چیز ہے وہ نہیں کہہ سکتے. آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا یا نہیں تسلیم کرنا پڑے گا. کوئی ایک دائرہ اختیار کر لیں، دونوں میں سے دونوں قسموں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. کیا کہتے ہیں خدا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں لڑائی کیا ہے. مطلب سیکولرزم میں تو ایکچولی ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ اگر آپ کسی دین کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ صحیح سمجھیے، آپ کسی سے یقین رکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے رکھیے. آپ مجھے ختم کر دیں کہ یہ دین ٹھیک ہے اور دین میجورٹی کہتی ہے کہ وہ دین ٹھیک ہے، تو دین کی میں نے جو چیزیں نافذ کرنی ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست نافذ نہیں اس کو کر سکتی، وہ مصر ہے کہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ اس کو نافذ کیا جائے. نہیں سر، وہ یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیے اب مسئلہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے، کیونکہ یہاں بہت خلط و بس ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی شمال کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ مشرق کی باتیں ہو رہی ہیں، شمال جنوب کی باتیں نہیں ہو رہی. دو تین مسئلے مثال کے طور پہ ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ اگر پالیٹکس کوئی کنکریٹ چیز ہوتی تو دنیا میں ایک ہی سیاسی نظام ہوتا. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مذہب کوئی کنکریٹ چیز ہوتی تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا؟ دنیا میں 500 مذاہب نہ ہوتا. دین اسلام ایک ہی ہے پوری دنیا میں. دیکھیں مذہب میں تو اگر مذہب کی ویلیڈیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عیسائیت کے مذہب کو کیوں کینسل کرتا؟ اللہ تعالیٰ یہودیت کے مذہب کو کیوں کینسل کرتا؟ اللہ تعالیٰ زبور اور قرآن کو کیوں کینسل کرتا؟ ایک آخری ورژن ہے دیٹ از اسلام، دیٹ از ریمین سیم تھرو آؤٹ دی ورلڈ ٹل قیامت انشاءاللہ. اچھا دیکھیے، اب آپ جو بحث کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی بات مسلمان مان لیں گے یا آپ کی بات یہودی نہیں مانیں گے.
یہ آپ کی بات سر ایک مجھے آپ ختم کر لیجیے. یا دیکھیے آپ کی بات ہم نے تعامل سے سنی, آپ بھی ہماری بات تعامل سے سن لیجیے, بہتر ہوگا. وہ میں بحث میں 10 کتاب میں پڑھا, مجھے بحث کا مضمون یاد آ جاتا ہے جب بھی میں بحث والے ڈبیٹ میں پڑھتا ہوں نا, کس میں آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, میں اس سے بہت گھبراتا ہوں. تو لڑنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بات رکھ دی, میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں. نہیں ہم نے تو یہ جی تو جائی جی وہ نہیں, وہ بیچ میں تھوڑی سی بات کٹ گئی, بیچ میں تھوڑی سی بات کٹ گئی. دیکھیں جو مسئلہ یہ کہ یہاں مکس ہو گئی, مجھے تھوڑی سی آپ کم وقت ہے, کم وقت دیا جاتا ہے, لیکن اس میں بات کرنی ہوتی ہے. بہرحال عقل جو ہے اور وحی کا, آپ کو وحی کی تشریح کرنی ہے تو عقل کے ساتھ ہی کرنی ہے. مجھے آج تک کوئی فارغ العقل شخص نہیں ملا جس کو جو وحی کی تشریح کر سکتا ہو. اگر عقل آپ کے پاس نہیں ہے, شعور آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ وحی کی تشریح, جس کو آپ وحی کہتے ہیں, نہیں کر سکتے. وحی کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک اور کسی اور مذہب کے نزدیک مختلف ہوگی. مختلف مذہبی تشریحات موجود ہوتی ہیں, مختلف سیاسی تشریحات بھی موجود ہوتی ہیں. ایک ہی اسلام کے اندر آپ کی کتنی تشریحات موجود ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی جو ہے وہ مذہب کی صحیح تشریح کرتی ہے؟ کیا داعش مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں؟ کیا طالبان مذہب کی غلط تشریح کرتے تھے؟ کیا القاعدہ مذہب کی غلط تشریح کرتی ہے؟ کیا بوکو حرام مذہب کی غلط تشریح کرتا ہے؟ کیا وہ مذہب کو نہیں بناتے؟ ہم نے اے پی ایس کے پر, اے پی ایس میں ہونے والے سانحے کے بعد یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھ کر بنو قریظہ کے واقعے کی مثال دے کے اے پی ایس کے واقعے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. کیا اس ملک میں آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ مذہب کی تشریح آپ نے ہوتے نہیں دیکھی. مذہب کی جس طرح سے چاہے وہ تشریح کرتا ہے. یہاں پر بھی ضیاء صاحب نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا, اگلے دن ملک کی آدھی آبادی شیعہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی کہ شیعہ پر زکوٰۃ نافذ نہیں ہے. سوال ٹھیک ہے یار, یہاں یہ تشریح کس طرح چلتی ہے؟ اسلام اور سیاست, دیکھیے آپ کی قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں. ابراہیم اور نمرود کا قصہ ہے. ابراہیم, اب سکتے حسن صاحب نے اس کا ذکر کیا, ابراہیم نے نمرود سے یہ تو نہیں کہا بھائی کوئی بادشاہ کیسے بنا, کسی جمہوری طریقے سے بنا, کوئی امرہم شروع بحرم ہوئی آپ کے بیچ میں, کوئی آپ کا صاحب الرائے اللہ سے بہت اسی کو اعتراض نہیں. ربوبیت کو اعتراض تھا, کر لیا اعتراض. یہی اعتراض آپ آگے آ جائیے, یوسف جو ہے عزیز مصر کی نوکری کرتے ہیں, سیاسی نظام پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے, کوئی بات نہیں ہوتی. فرعون, موسیٰ, ایکسیڈس آپ کو موجود ہے, کہیں سیاسی نظام کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ جو اسلام کو یا مذہب کو سیاسی نظام کے اندر ہم نے گھسایا ہے, یہ کو 19ویں صدی کے اندر آ کے ہم نے گھسایا ہے, اور یہاں پہ محمد افغانی صاحب نے گھسایا, بات مودودی صاحب نے بتایا, یہ چھوڑ دیجیے موجود نہیں تھا. رسول کے اندر یہ خط لکھ کے تمام دنیا کے حکمرانوں نے لکھا کہ تمہیں سیاسی نظام بدلنے کی ضرورت ہے, ایک کے بعد ایک کا بیٹا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. یہ تو بات نہیں کہ انہوں نے مذہب کی دعوت دی, ختم ہو گئی بات. سیاسی نظام یا ریاست کی تو وہاں پہ کوئی تشکیل کی بات نہیں, کہ ریاست ایسی تشکیل پانی چاہیے. ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو خلیفہ, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے, بٹ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی اپنی روایات ہیں, کوئی انگلش کی دینی روایات نہیں ہے کہ ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی تقرری کس طرح ہوتی ہے. کوئی جمہوری نظام نہیں ہے, کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, کوئی ایک سسٹم نہیں ہے جس کے تحت چاروں خلفاء کی تقرری ہوئی ہے. تمام خلفاء کی تقرری الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. کتنا لڑائی ہوتی ہے, کتنا جھگڑا ہوتا ہے, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. آپ 70 سال کے سوشلزم کی بات کرتے ہیں, میں تو 35 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس 35 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ نظام کی کامیابی یا ناکامی کے یہ دعوے نہیں کیے جاتے. پولیٹیکل سسٹم کے اپنے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. مارکس کے بنائے ہوئے سسٹم کے بلڈنگ بلاکس ہیں, جان لاکس کی بنائی ہوئے سسٹم کے, یا بعد میں ایڈم اسمتھ کی بنائی ہوئے سسٹم کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اور یہ انسان ہی بنائیں گے نظام. اس دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں, فرشتے نہیں رہتے. ہم انسانوں نے ہی نظام بنا رہے ہیں. نظام کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ہم نظام بنائیں گے, اس میں خرابی ہوگی, اس کو ٹھیک کریں گے, وہ بعد میں چلتا چلا جائے گا. اس میں اور چیز آئے گی, کوئی اور بہتری آئے گی, اس کو ٹھیک کر لیں گے. جمود تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر جمود ہے تو بہتری کیسے آئے گی؟ غلامی اسلامی ریاستوں میں, اسلامی مملکتوں میں جائز رہی, 1300 سال 14 سال جائز رہی. اچانک اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ تو ٹھیک نہیں ہے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم غلامی کا بتدریج خاتمہ کر رہے تھے. ایک نوٹیفیکیشن آپ دکھا دیجیے کسی دور میں جب غلامی کے بتدریج خاتمے کا نوٹیفیکیشن آیا ہو. جب تک یہ پریشر مغربی وعدوں کی طرف سے پڑھنا نہیں شروع ہوا, 1966 تک کچھ اسلامی ممالک کے اندر غلامی جائز. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ہم زیادہ پرانے دور میں نہیں جا رہے. تو اس میں چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا کہ اکثریت, ہم ہندوستانی اکثریت میں ہوں گے تو ہم جو ہے وہاں پر بھی اسلامی نظام کی بات کریں گے. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ پھر اگر ہندو اگر ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت سے رہیں؟ جہاں ہم میں جنید جمشید صاحب کے جب یہاں فتویٰ لگا تھا تو بھاگنے کے لیے وہ ایک سیکولر ملک میں گئے تھے, کسی مذہبی ملک میں نہیں گئے تھے. ہمارے یہاں آپ کو میں کل کہوں کہ ایک آپ نے بہتر زندگی گزارنی ہے, جہاں کوئی آپ کو, اگر آپ شیعہ ہیں, اگر آپ سنی ہیں, اگر آپ اہل حدیث ہیں, آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں,
تو آپ کو کس ملک کی ہجرت کر جانا چاہیے, یا ایک بہتر زندگی آپ کو کہاں ملے گی, تو آپ سیکولر ممالک کا رخ کریں گے, آپ مذہبی ممالک کا رخ نہیں کریں گے, آپ یمن کا رخ نہیں کریں گے, آپ سعودی عرب کا رخ نہیں کریں گے, آپ سنی ہے تو ایران نہیں جائیں گے, شیعہ ہے تو سعودی عرب نہیں جائیں گے. میں مسائل ہیں یہ آپ سمجھیے. میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کیجیے, بالکل رسپونڈ کیجیے. دیکھیے اس میں تھوڑا سا اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. جی میں پہلی جنگی عظیم, دوسری جنگی عظیم, میں رسپونڈ کر رہا ہوں. جی دنیا میں جو میں وہ سیکولر ممالک میں ہوا ہے, یہاں مسلمان ممالک میں یہ آپ سے کس نے کہا, یہ جنگ عظیم والا بھی مواد ہے ہم نے بنایا ہوا ہے. جنگ عظیم سمجھے, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم کے سیکولرزم ان ممالک کے اندر آپ اگر دیکھیے تو جو اینٹی سیمیٹزم سارا کانسیپٹ ہے یہ یہودیوں کے اگینسٹ دوسری جنگ عظیم میں ساری کہانی کھڑی ہوتی ہے. کیا وہ ایک مذہب کے خلاف پرسیکیوشن نہیں, مذہب کے خلاف پرسیکیوشن ہے. سیکولرزم تو مذہب کے خلاف پرسیکیوشن کی اجازت نہیں دیتا. دوسری جنگ عظیم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جنگ عظیم جب کی مثال دی جی کہ ان ممالک کے آپ نہ لینے کے لیے جاتے ہیں, جی ہسٹری بتائی ہے کہ ان ممالک ہماری بھی ہسٹری ایسی ہے سر, سب کی ہسٹری ایسی ہے. یہ سیکولرزم کی ہسٹری ہے. جی رسپونڈ کرنا. دیکھیے یہ جو دعویٰ کیا ہمارے بھائی نے کہ یہ جو اسلام اور ریاست اور سیاست کا تعلق ہے یہ صرف 20ویں صدی کی ایجاد ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 1000 سال پہلے کے مفکر ہیں, آیا علوم اٹھائیے, انہوں نے کہا ہے سیاست اور ریاست دین کے تابع ہوں. ابن خلدون نے کہا ہے اپنے مقدمے میں ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں. الماوردی نے کہا ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں. اقبال کہہ کر جا چکے کہ ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں. ایک پورا سلسلہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورا مرکز فکر جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بسر کر کے دکھا کر جا چکے, چونکہ وہ خود ریاست اور سیاست کر کے جا چکے, اس لیے مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو فالو کرنے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہم عقل مذہب کے ساتھ کم عقلی کو اور بے عقلی کو اور ریشنلٹی کو وابستہ کرتے ہیں, میں اجازت دیں مجھے, میں مغرب کے 2 مفکرین کی 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک ہے رابرٹ بیفورڈ, ان کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. آپ یہاں اسٹوڈنٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, لاہوری سے چھپ چکی ہے وہ. اور ایک کتاب ہے مائیکل مورگن ہیملٹن کی دی لاسٹ ہسٹری. یہ 2 کتابیں آپ ضرور پڑھیے گا. دونوں مغرب کے مفکرین ہیں, اور ان دونوں مفکرین نے اپنی ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علم کا کوئی شعبہ, کوئی گوشہ, کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جو ہمیں مسلمانوں سے نہ ملی ہو. فلسفہ ہمیں ان سے ملا, کیمسٹری ان سے ملی, بایولوجی ان سے ملی, جتنے بھی علوم اور فنون کے دائرے ہیں ان سے ملے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں سے علوم اور فنون ہمیں یورپ کو منتقل نہ ہوئے ہوتے تو یورپ نہیں ہو سکتا. اور یعنی جو قدیم علوم کی بات نہیں کر رہا میں, جو ماڈرن علوم ہے ان تمام علوم کا انہوں نے اس کے اندر ریفرنس دیا ہے. تو وہ یعنی اگر ہمارے یہاں عقل کی کوئی بنیاد موجود نہ ہوتی, اگر عقل کی کوئی ترویج موجود نہ ہوتی, تو یہ تمام علوم اور تمام فنون ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے. اور انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نیوٹن اور گیلیلیو نہیں پیدا کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے فراہم کیے ہوئے علمی سرمایے کے بغیر یورپ میں گیلیلیو اور نیوٹن پیدا نہیں ہو سکتے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ریاست اور سیاست, اور یہ ابھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ ہماری تاریخ بہت خونہ شام ہے. میں جو سیکولر ورلڈ ہے اس کی خونہ شامی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور مغربی مفکرین کو کوٹ کروں گا میں, اس لیے کسی مغربی مشرقی مفکر کو یا اسلامی مفکر کو کوٹ نہیں کروں گا میں. ایک کتاب ہے دی ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی, مائیکل ہیملٹن کی. اس نے کہا کہ سفید فام امریکیوں نے امریکاز کے اندر 8 سے 10 کروڑ لوگوں کو مار ڈالا. آسٹریلیا کے اندر ایبوریجنلز 45 لاکھ ایبوریجنلز انہوں نے مار ڈالے. آپ کی طلب کے لیے ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے انسان ہلاک ہو گئے؟ 10 کروڑ انسان ہلاک ہوئے. اور اصول ہے کہ اگر جنگ کے اندر ایک آدمی مرتا ہے تو 3 آدمی زخمی ہوتے ہیں, اس کا مطلب 30 کروڑ انسان زخمی ہوئے. اور یہ جو پورا 2 صدی کا سلسلہ ہے اس میں سیکولرزم نے جس بڑے پیمانے پر انسانیت کا قتل کیا ہے,
सोशलिस्ट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी अपनी असल में सेकुलर आइडियोलॉजी थी। रूस के अंदर जो इनकलाब आया 80 लाख लोग उसके अंदर मारे गए, चीन के अंदर 4 करोड़ इंसान मारे गए। अभी बिल्कुल लेटेस्ट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 20 साल के दौरान 5 मुस्लिम मुल्कों में 31 लाख इंसानों को कत्ल किया। तो वो आइडियोलॉजी जो इंसानियत की कातिल हो, वो ये नहीं कह सकती कि वो बड़ी पुरअमन है और पुरअमन बकाए बहाने पर वो यकीन रखती है। मैं इसकी मिसाल आपसे अर्ज करता हूँ, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब अलजायर के अंदर इस्लामी फ्रंट जीत जाता है तो वो फौज के जरिए से इस्लामी फ्रंट को डिसमेंटल कर देते हैं। जब हमास फलस्तीन के अंदर जीतती है वो उसको तस्लीम नहीं करते। जब दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्क मिस्र के अंदर इख्वान मुस्लिमों जीत जाती है तो ओस्ट्रिया हुकूमत को 1 साल के अंदर रफ्त कर देता है। वो लिबर्टी की बात करते हैं, वो लिबर्टी की बात करते हैं। किस लिबर्टी की बात करते हैं? वो दुनिया के 112 मुल्कों के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं और 130 मुल्कों के अंदर उनकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। तो वो लिबर्टी का, और आपकी तलब ये अर्ज है कि मगरबी दुनिया का ये मंजरनामा तो आपके सामने है कि उनकी जो रवादारी है वो इस दर्जे पर चली गई कि मगरबी दुनिया में औरतें नंगी होने का हक तो रखती हैं मगर वो स्कार्फ पहनने का हक नहीं रखती। उससे उनकी वसअत क़ल्बी का, उनके रैशनल होने का, उनके अक़ली होने का और उनके वसीउल क़ल्ब होने का आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। तो सर एक बयानिया आता है जिसके साथ मैं इमरान भाई एक चीज़ कुरान के हवाले से क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं तो मुस्तकिल कह रहा हूँ कि मैं यहाँ किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, नजरिए मैं सिर्फ कुरान की और हदीस की बात कर रहा हूँ। वो इकबाल ने कहा था ना, खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं। तो क्या फिरौन का मसला मूसा के साथ हुकूमत का और इलाहियत का नहीं था, तो और क्या मसला था? इब्राहिमी का मगरूम क्या? अभी मैंने देखा, मैंने कहा कि शायद मैं गलत हूँ, मैंने कुरान गलत पढ़ा हो, तो मैंने अभी फौरन कुरान की वो सूरत को देखी, फ़क़ाल अना रब्बुकुल आला। इसने नहीं बोला था फिरौन ने इसको, मूसा को, कि मैं कोई रब नहीं है, मेरे अलावा रब है, मैं ही रब हूँ और कोई रब नहीं है, मेरी हुकूमत चलेगी। और फिर मूसा का उसके साथ मुकालमा है कि मेरा रब जो है ना वो तो लोग पैदा करता है। तो मूसा ने फिरौन ने कहा कि यहाँ पर आकर वो फंस जाता था, बंदे मारता है, मैं मार सकता हूँ, तुम्हारा रब नहीं मार सकता। मसला ये है कि आप कहते हैं मसला ही हुकूमत का है। ये जो यूसुफ था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मसला क्या था मिस्र के लोगों के साथ? चाबी किसको मिली आखिर में हुकूमत की? यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली। तो मसला तो है ही यही कि हम अल्लाह के दीन की बालादस्ती के लिए हुकूमत चाहते हैं। रियासत के अंदर जब तक सियासत नहीं होगी, वो वाली जो रब्बे ताला के अहकामात के ताबे नहीं होगी, तब तक रब्बे ताला के अहकामात नाफिज नहीं हो सकते। लेकिन आप कहते हैं कि कुरान के अंदर तो सियासत का जिक्र ही नहीं है। कुरान को सारा भरा पड़ा सियासत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर डिसीजन करते थे कि किस तरह रियासत का निज़ाम चलाना और किस तरह निज़ाम नहीं चलाना। तो कुरान को पढ़े, मैं कह रहा हूँ मुझे ना पढ़े, मौदूदी को ना पढ़े, हसनुल बन्ना को ना पढ़े, सैयद कुतुब को ना पढ़े, नसरुद्दीन अरबकान को ना पढ़े, किसी उसको अहले गैरे वो जो पुराने थे वो अरस्तु उसको भी ना पढ़े। आप पढ़े कुरान को। अगर आप मुसलमान हैं, हमारी डिबेट, मैं फिर तुम्हारा बात कर रहा हूँ, अगर डिबेट को मुझे, चूंकि मैंने कहा है कि मुझे जाना भी है, एक अगली मीटिंग है। मसला ये है कि हमारी डिबेट तो इस्लामी माशरे के अंदर की डिबेट है। भाई यहाँ पर अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक चले। ये कोई वो वाला माशरा तो नहीं है कि जिसमें मुसलमान नहीं है और उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलें। अगर आप सब मुसलमान हैं तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलें। और इस्लाम के उसूल कुरान और सुन्नत ने बड़े वाज़ेह कर दिए हैं, रियासत के अहकाम के हवाले से भी, सियासत के अहकाम के हवाले से भी, और हर चीज़ के हवाले से। और आखिरी बात, इस्लाम का ना तो वजन शिया है, ना सुन्नी है, ना दाइश है, ना बाइश है, कुछ भी नहीं है। ये सब जो है इस्लाम को खराब करने के लिए, लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। इस्लाम एक दीन है और वो दीन है जो कुरान के अंदर क्या आ गया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि रब्बे ताला ने इस्लाम को। अब इस्लाम की तशरीह अगर ये कुछ और करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो कुछ और करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो जिस तरह आप हर चीज के लिए तहकीक करते हैं, तो इस्लाम की भी तहकीक बराह रास्त कुरान से करें। और कुरान वो किताब है कि जिसके ऊपर कम अज कम मुसलमानों का कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुरान के ऊपर सब उसके ऊपर यकसू हैं कि ये रब्बे ताला का हुक्म है। लिहाजा अगर आप उसके ऊपर यकसू हैं तो देन मैं फिर कहूंगा यू हैव टू फॉलो इट। आप वही जो है। कहेंगे, आप इसका जी। स्टार्ट इसकी दीजिएगा।
اچھا یہ جو بات چیز سمجھ میں آئی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم میں جو ٹکراؤ ہے وہ فطری ایک چیز ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, آپ اس کی وضاحت بھی کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی روح اور زندگی اس چیز میں ہے کہ وہ پہاڑوں, چٹانوں, رہبانیت میں سے نکل کر زندگی کی بہاؤ کے اندر آ کے شامل ہو. جبکہ سیکولرزم کی زندگی اس میں ہے کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں میں سے نکل کر پہاڑوں, جنگلوں اور رہبانیت کی جگہوں پر چلا جائے اور وہ دعا Thank you. آپ لوگ اس پر بھی کمنٹ کریں کہ یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے. جی یہ آپ کا مفروضہ ہے کہ سیکولرزم یہ پریچ کر رہا ہے کہ اب جو مذہب کا فرق کے ساتھ تعلق ہے. اچھا چلے ایک چیز اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں. یہ ریاست کیا ہے؟ میری نظر میں ریاست یہ ہے کہ ریاست صرف وزیر اعظم یا صدر کا نام نہیں ہے. ریاست ایک پورے قانون کا نظام ہے, پوری معاشرت, معیشت اور ایک پورے نظام زندگی کا نام ہے جس کو آپ ریاست کہتے ہیں. جی میں آتا ہوں, دو تین چیزیں سمجھ لیجیے. دیکھیے میں ایک تو دونوں صاحبان کی بات کا بھی جواب دے دوں. یہ بات مجھے ہمیشہ بہت چبھتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے سائنس جو ہے وہ یورپ کو ملی ایز اے. یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے کیوں چبھتی. یہ بات مجھے اس لیے چبھتی ہے کہ ایسا دعویٰ مجھے کبھی عیسائیوں سے سننے کو نہیں ملا کہ آپ کو عیسائیوں سے سائنس کا علم مل رہا ہے. ہم نوبیل انعام بتاتے ہیں, امریکن نے جیتا ہے, عیسائی نے جیتا ہے, وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کسی عیسائی نے جیتا ہے, کسی یہودی نے جیتا ہے. آپ اس عرب سب نہیں سمجھے جاری رکھیے, آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا. میں نے جو بات کہی اس کے لیے مغرب کے دو دانشوروں کو نہیں, آپ مغرب کے دانشوروں کو چھوڑیے, میں آپ کو لوگوں کے کوٹ کر دیتا ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. غزالی پہ آ کے اگر آپ تاریخ دیکھیے, آپ سب لوگ, میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہیں. آپ اور میں ہزار طرح کے دعوے کر سکتے ہیں. عربوں کا گولڈن ایج غزالی کے ساتھ ختم ہو جاتا. سائنس کے اندر ہماری کنٹریبیوشن صفر ہو جاتی ہے غزالی کے بعد. غزالی کا یہ امپیکٹ ہے مسلم سوسائٹی پر. پڑھ لیجیے غزالی سے کتنا نقصان ہمیں پہنچا. جس چیز کو ہم مسلمانوں کی گولڈن ایج کہتے ہیں وہ عربوں کی گولڈن ایج تھی. They happen to be Muslims at that time. You need to understand that particular difference. ابن رشد کو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ اس کو ستون سے باندھ دیا جائے, اس کے سر پہ اس کی کتابیں مارو, اس وقت تک مارو جب تک کتاب نہ پھٹ جائے یا اس کا سر نہ پھٹ جائے. جابر بن حیان کو آپ نے اس کے گھر میں بند کر دیا جب تک یہ مر نہ جائے. وہاں پہ جتنے سائنسدانوں کے آپ نام لینا چاہتے ہیں آپ 15 کے نام لیں گے, 15 میں سے 14 سائنسدان وہ ہیں جن کو اس دور کے لوگوں نے غیر مسلم, ہیریٹک, اپوسٹیٹ قرار دیا, سزائیں دی. یہ مسلمان نہیں تھے, یہ اپنے اپنے دور سے معتوب لوگ تھے. انہوں نے اپنے دور میں سزائیں بھگتی ہیں. جو گلیلیو کے ساتھ چرچ نے کیا وہ تمام مسلمان حکمرانوں نے ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. یہ جن سائنسدانوں کے آپ نام پڑھتے ہیں آج, اس میں سے اکثر وہ جو اسماعیلی فکر سے تعلق رکھتے تھے, اسماعیلیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا آپ کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پہ آپ کہہ رہے ہیں اتفاق ہے, بالکل اتفاق ہے کہ سب جو مسلمان ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے باوجود یہاں پہ کتنی تشریحات موجود ہیں. اسماعیلی مکتب فکر, کرامتی مکتب فکر, یہ وہیں اسی قرآن سے نکلتے ہیں. آپ کے شیعہ مکتب فکر وہیں سے نکلتا ہے, اہل حدیث وہیں سے نکلتے ہیں. سنیوں کے اندر فرقے موجود ہیں, شیعہ کے اندر فرقے موجود ہیں, سب ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے فرقے ہیں, سب ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, اسی ملک میں قرار دیتے ہیں. یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ تشریح انہیں انسانوں نے کرنی ہے. کیا اس کی بنیاد پہ آپ تشکیل کریں گے قانون؟ کس قسم کا قانون ہوگا؟ کیا وسیعت رات کو سب کی بنیاد پر کریں کہ جس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی کلیئر بالکل کلیئر ڈیفینیشن ہے جناب. سیکولرزم کی کلیئر انسان کا دیکھیے آرتھر سی کلارک نے کہا تھا the biggest tragedy in human history is that religion has kidnapped the morality. The religion has hijacked the morality. Morality انسانی شعور طے کرتا ہے, انسانی شعور کا سفر طے کرتا ہے, اس کا ارتقا طے کرتا ہے, اور اس میں جمود نہیں ہوتا, جمود نہیں ہونا چاہیے. جمود ہوگا تو آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آج کے دن کون سی آپ مذہب کی کتاب پڑھیں گے؟ رگ ویدا پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, بائبل پڑھیں گے, جو آپ کو بتائے گی کہ معیشت میں ایگزوٹک نیریٹیوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اسلامی بینکنگ کا بہت بلبلہ ہے. آپ جولیا کا نام جمیلہ رکھ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ ہو گئی. آپ کہتے ہیں جی 20 کا نام ادارہ ہے, کہ آج سوال ہے میرا مالیات میرا شعبہ ہے, 30 سال ہو گئے مجھے, بلکہ اسلامک بینکنگ سے بڑا, مجھے کہنے دیجیے سخت لفظ ہے, پر اس سے بڑا فراڈ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آپ کو بینکنگ کو اسلام کا چولا پہنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وہ اس لیے پیش آئی جس وجہ سے آپ سیاسی نظام کو یہ چولا پہنانا چاہ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آپ سے یا سیکولرزم پر دیٹ میٹر آپ سے تعرض نہیں کرتا
کہ آپ کس قسم کا اسلام لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کو سزا نہیں دیتا, اس کے اوپر آپ کو پرسیکیوٹ نہیں کرتا, آپ کی ذاتی زندگی ہے مداخلت نہیں کرتا. میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ فرمود کی میرے بیچ طے ہوا تھا کہ میں ایک بات کا جواب میں دوں گا, اگلی بات میں فرمود اس بارے میں بات کریں گے. تو فرمود ہینڈ اوور کر رہا ہوں, فرمود باقی بات جو ہے. بہت شکریہ. ایک بڑی دلچسپ بات بار بار بھائی کے ساتھ ہماری کھڑے ہو رہی تھی کہ اس کے بعد یہ بات نہیں کرنی. یہ تو میرا خیال ہے, مجھے ایسا لگ نہیں رہا تھا. خدا بھلا کرے حاشر بھائی کا کہ انہوں نے رحمتی اور رسپیکٹ. میرے برادر جان حضرت زبیر صفدر صاحب ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودودی صاحب کو نہ پڑھے, قرآن مجید کو پڑھے. میں قرآن مجید کو پڑھنا اتنا آسان کام ہوتا ہے تو مودودی صاحب کو تفہیم لکھنی پڑتی ہے. اور دنیا میں اتنی تفہیمات موجود بھی تھی آلریڈی, کم بیش 1,24,000 تفاسیر قرآن مجید کی موجود تھی, پھر بھی سید مودودی صاحب کو ایک اور تفصیل لکھنی پڑی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ڈائریکٹ قرآن کیسے ذکر فکر ہوتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, آسان ہے. ہمیں کسی نے جاؤں گا, اگر اتنا ہی آسان تھا تو مودودی صاحب کو پھر تفصیل نہ لکھنی. وہ سیکولرزم کی تردید کے لیے کی ہوگی شاید. یہ اس کو اتنا آسان نہ لے, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو میں تو کہہ, یہ لوگ ابہامات کا مجموعہ ہے, یعنی اچھی بڑی چیز کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں نا, قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو, میں نے تو نہیں کہا کہ آپ عربی سیکھیں, میں قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو 100 طرح کی چیزوں تک پہنچنا پڑے گا, لیکن نہیں بس سیکولرزم میں اتنے ابہامات نہ کریٹ کریں کہ قرآن کا بھی آپ مذاق اڑا دیں. اس کو درست عمل نہیں کہیے. نہیں, میرا خیال ہے یہ مذاق نہیں تھا, یہ ایک اور سیاست میں تھی تفہیم کے بارے میں. نہیں چلیں بہرحال, مجھے تو میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کیونکہ وہ بار بار سیکولرزم پہ ابہامات کا پلندہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کے وجہ سے آپ کو ابہامات کا پلندہ کہہ سکوں, کیونکہ میں اپنا انجام گیا تھا. سیاست آپ عقل پر یقین رکھتے ہیں, عقل کی بنیاد پر بات کریں, یہاں آپ کی پذیرائی ہوگی. نہیں, میرے چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں, مجھے بڑی اچھا ارض سن لیجیے گا میری کہ اب آپ کہتے ہیں کہ وہی کو دیکھ لیجیے, وہی پڑھ لیجیے, نہ مجھے دکھ رہی ہے نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. میری نظر میں وہی کون ہے, آپ ہی ہیں, بس میرے سامنے بیٹھے میں بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں وہی کون ہوتے ہیں, وہی پارلیمانی ممبران ہوتے ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں قانون بنا دیتے ہیں. تو مجھے تو اس کے علاوہ کیا اب مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے گا, ناراض بات ہوئی ہے اس بات پہ, کیونکہ مجھے اس بات کا اعتراف بھی کر لینے دیجیے کہ میں اپنے سیاسی معاملات میں دین سے یا اسلام سے یا مذہب سے یا قرآن سے یا کسی بھی کتاب سے رہنمائی نہیں لیتا, مذہبی کتاب سے. ایک اور اعتراف بھی کیجیے گا یار, یہ میرے ہی گفتگو کے اندر کیا مطلب کوئی وہ ہے کہ ایک اور اعتراف بھی کیجیے گا. پہلے آپ نے جو سیکولر کوئی ڈیفینیشن بتائی تھی وہ غلط تھی, اب ٹھیک بتا رہے. نہیں کروں گا, میں اعتراف نہیں کروں گا. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک سائنٹیفک چیز کے مقابلے میں وہی کو لے کر جب ہم آتے ہیں یا عقیدے کو لے کر آتے ہیں, ہم اپنی مشکل میں بہت اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں چھوٹا تھا, مجھے بتایا گیا کہ بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے, پھر مونے میں بچے کو ڈال کے چلا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ. اب جب مجھے عقل آنے لگتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کے علاوہ ہم کوئی انسان تھے جس کا اس انسان کی اس دنیا میں آنے میں بہت قریبی کردار تھا. اب جب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں انسانوں کا ذاتی کچھ کردار تھا, تو اب میرے پاس دو ہی چیزیں رہ سکتی, یا فرشتہ رہے گا یا یہ دو انسان رہیں گے جو ذریعہ اور وسیلہ ہے اس انسان کے اس دنیا میں آنے کا. اب جب وہ فرشتہ نہیں رہتا اور میں اس فرشتے کے انکار کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے کہتا ہے قرآن پڑھو, وہی پڑھو. بھائی وہ پریکٹیکلی میرے ہاتھ سے جا چکا ہے, تو میں کیا کروں؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول نہیں بدلتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے, جب اصول نہیں بدلتے اور میں اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو بے دخل ہوتا ہوں, وہ دیکھ کر اپنے سارے معاملات سے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ماننا تو پڑے گا. ماننا اس لیے پڑے گا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتہ اب بھی موجود ہے. تو سیاست میں, میری سیاست میں, میری زندگی کے تجربات میں, میری معاشرت میں, میری پالیٹکس میں وہ فرشتہ مر چکا. اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں. آپ کہتے ہیں گزارے. اب یہ وہی بات ہے کہ 4 اور 4 کو آپس میں ملایا جا رہا ہے, جواب آ رہا ہے 5. میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں؟
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اس لیے کہ قرآن نے ایک بات کہہ دی ہے یا ہمارے مذہب نے ایک بات کہہ دی ہے تو بڑی مستند اور اوتھینٹک ہے. وہ غلط جواب آنے کے باوجود بھی یا مجھے سمجھ نہ آنے والے وہ جواب جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کے باوجود اس کو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا. میں نہیں کر سکتا, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اگلی بات بڑا جلدی شاہ صاحب آپ نے سنبھالی ہے, مائک تھوڑا سا مجھے اگلی بات یہ ہے, دیکھیں یہ خارجیت کے ایک تصور ہے جو خود اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے سیاسی حوالے سے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا سیاسی اور معاشرتی خدشات پیدا ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے مسلم سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں سے برتر اور افضل, ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں بات کو. یہ اس طرح سے مسلمان نہیں ہے جس طرح سے ہم مسلمان ہیں. اور جب ہم خارجی کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر معمولی مسلمان ہی تھے مسلمانوں کی تاریخ کے, لیکن نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا. بات جب مزید آگے بڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. بات جب آگے بڑھی تو آپ کے ابتدائی دور میں مسلمان اس بدترین طریقے سے آپس میں لڑیں گے, 35 ہزار لاشیں گری آپس میں گرائی ہم نے ایک دوسرے کی, جس کو سید مودودی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جس انہوں نے کہا کہ داعش کو پیدا کر دیا جاتا ہے یا القاعدہ کو پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ پیدا نہیں کیا جاتا, یہ اس کے خارجی تصور کی ایک مسلح شکل ہوتی ہے جو خود آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ پیدا ایسے ہوتی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئی پختونخوا میں, جب ان کی حکومت آئی تو اسی وقت وزیرستان کے اندر طالبان بھی موجود تھے, سوات میں موجود تھے. اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے مقابلے میں اسلام کی ایک بہتر شکل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیسے؟ آپ کہتے ہیں وہ ایسے کہ اس کے پاس بندوق ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں ووٹ لے کے آنا چاہتا ہوں, وہ بغیر ووٹ کے آپ کے اوپر کوئی چیز تھوپنا چاہ رہا ہے. لیکن میرے لیے یہ فرق اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تحریک طالبان کے لوگ فاٹا میں, سوات میں, باجوڑ میں, کرم ایجنسی میں شوبز سے وابستہ گانے والے, گلوکار, رقص کرنے والے, فنکار, اسکلپچرز بنانے والے ہمارے آرٹسٹ, ان کو پکڑ کے مارتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں توبہ طائب ہونا پڑے گا. اور ان کی CDs کی دکانوں کے اندر جا کے وہ بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کو پکڑ کے لا کے ان سے توبہ استغفار کرواتے ہیں. اور مشروط لکھنے کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جا اپنی زندگی گزاریں, لیکن اس کام سے آپ وابستہ نہیں ہوں گے. لیکن وہی کام ایٹ دا سیم ٹائم نیچے پشاور اسمبلی کے اندر متحدہ مجلس عمل ایک بل پاس کرتی ہے, اور اس بل کے پختونخوا میں قائم ہونے والا واحد اور تنہا کلچرل سینٹر وہ اس بل کے نتیجے میں بند کر دیا جاتا ہے اور گرفتار کیا جاتا ہے ان لوگوں کے جو کہ شوبز سے وابستہ, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جرمانے لگائیں گے. تو میرے لیے تو آپ کے اور ان کے بیچ صرف ایک ہی فرق نظر آ جاتا ہے کہ وہ اغوا کرتے ہیں, آپ گرفتار کرتے ہیں. نہیں, اس کا آپ جو کہتے ہیں کسی کو آگے بڑھاتے ہیں, کسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں آپ ہی کہتے ہیں کہ سیکولرزم تو بیسیکلی ول آف میجورٹی اور ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, تو پارلیمنٹ آپ کی ول آف میجورٹی کی ریپرزینٹیو ہے, تو اس سے آپ کو کیسے اعتراض ہے؟ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جمہوریت جو ہے نا, آپ کو اکثریت کی بنیاد پہ حق کے حکمرانی دیتا ہے, یہ جمہوریت کا فلسفہ ہے. لیکن جمہوریت کا ہی یہ فلسفہ ہے کہ آپ اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی تو کر سکتے ہیں, لیکن اکثریت کی بنیاد پہ آپ کسی انسان کا انسانی اور پیدائشی اور بنیادی حق نہیں معطل کر سکتے. جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اکثریت کی بنیاد پہ, وہ آپ حق معطل کرنا چاہتے ہیں. میرا ایک مذہب کے ساتھ تعلق ہے, میں اس مذہب سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں, میں اس مذہب کی تبلیغ آپ کے ملک میں ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ آ کے میرے ملک میں کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے مذہب کو چھوڑ کے اپنے مذہب میں آنے والے شخص کا ویسے ہی استقبال کرنا چاہتا ہوں جیسے میرے مذہب سے پلٹ کے آپ کے مذہب میں آنے والے کا آپ استقبال کرتے ہیں. لیکن میرے لیے آپ نے قانون سازی کی ہوئی ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے. اسی کا جواب دیتے ہیں. ایک منٹ کہ آپ تبلیغ نہیں کریں گے, آپ اس لیے ہو میری واقعی میں آخری بات ہوگی, اس کے بعد اگر مجھ سے کسی نے سوال کیا بھی تو میں نے جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے؟ اچھا, کہ آپ بات نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثریت کے دیکھیں, اگر ملک میں 100 لوگ بھی رہ رہے ہیں تو 99 لوگ مل کے بھی
ایسی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں ایک شہری کا بنیادی حق مارا جائے. ایک بات آخر میں جو میں ایک بات 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. فرمایا گیا کہ سیکولرزم سے وابستہ یا لبرلزم سے وابستہ یا کسی بھی کانکریٹ نقطہ نظر سے وابستہ رہنے والے لوگوں نے کبھی کوئی قتل عام کیا ہے یا پاکستان میں بھی کیا یا کرتے ہیں. ان میں اور ہماری مذہبی سیاست میں ایک فرق ہے. جب وہ قتل عام کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے دلیل کسی لبرلزم کے فلسفے سے نہیں پیش کرتے, نہ سیکولرزم کے کسی فلسفے سے آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. لیکن جب ہم ابن رشد کو قرطبہ کی جامع مسجد سے باندھ کے مارتے ہیں, جب ہم ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر پاکستان میں زمین تنگ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہوتی ہے. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے جواز دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جواز ہے اور ہمیں یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ ان لوگوں کو زمین تنگ کر دی جائے. اس لیے ہم نے ان کے اوپر زمین تنگ کی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات پہ کہ سیکولرزم بدلتا ہے نہیں بدلتا, یا علامہ اقبال نے کہا کہ دین اسلام کی سربلندی ہوگی اور اس کے ساتھ اس سے سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا, اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ سے عرض کروں جتنا حساس مسئلہ آج ہمارے پاکستان میں سیکولرزم ہے, علامہ اقبال کے دور میں جمہوریت تھا. اس لیے علامہ اقبال نے جمہوریت کی مخالفت میں مقالہ بھی لکھا, اسے یونیورسٹی میں پیش بھی کیا اور اس کے اشعار بھی فرمائے. لیکن اپنے اسی نقطہ نظر سے علامہ اقبال پھر گئے اور انہوں نے جمہوریت کو اختیار کر لیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علامہ اقبال آج کے دور میں زندہ ہوتے ہیں, وہ سیکولرزم سے ویسے ہی وابستہ ہو جاتے جس طرح سے وہ جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے. سیکولرزم احمد اقبال کے دور میں اسی طرح مجلس میں تھا. میں ادھر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ سیکولرزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو خدا دشمن ہے, مذہب دشمن ہے, وہی دشمن ہے اور اخلاق کے اس تصور کے خلاف ہے جس کو ہم معروضی اخلاق کہتے ہیں. اور میرے بھائی جو ہیں جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے, باقی بات ہمارے صفدر بھائی کریں. دیکھیے 2 جمع 2 4 4 ہی ہوتے ہیں. اسلام میں کہاں پہ 2 جمع 2 کو 5 کہا گیا؟ کہیں پر تو نہیں کہا گیا. دوسری بات کہ میں بارہا اس بات کو ریپیٹ بھی کر چکا ہوں کہ جب آپ اسلام دیکھیں, میری جو اس وقت مجلس ہے نا یہ والی, یہ مسلمانوں کی ہے نا جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں. ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسلم یا نان مسلم ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. تو جب آپ اللہ اور رسول اور قرآن کو مانتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں انفرادی طور پہ مانتا ہوں, ریاستی طور پہ نہیں مانوں گا, جبکہ قرآن, حدیث, اسلام کیا باقی اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ کے اندر کہیں پر بہت عروج بھی ہے اور کہیں پر زوال بھی ہے. انسانی معاشرے کے اندر یہ رہا ہے. لیکن نہ غزالی میرے لیے سمبل ہے, نہ ابن رشد میرے لیے سمبل ہے, نہ سائنس میرے لیے سمبل ہے, نہ سائنسدان میرے لیے سمبل ہے. میرے لیے سمبل وہ نظریہ ہے جس کی بیس پر میں مسلمان ہوں. اور اگر آپ اسلام کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اسلام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ مولوی کو پک کریں گے, لہٰذا آپ مدرسے کو پک کریں گے, لہٰذا آپ فرقوں کو پک کریں گے, لہٰذا آپ انسان کے بنائے ہوئے اسکول آف تھاٹ کے جو کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے اس کو پک کریں گے اور کنفیوژن کریٹ ہوگی. ایک بات بس میں تو ان کو بار بار کہہ رہا ہوں ختم کریں, 7 بجے میری اگلی میٹنگ ہے, وہاں انتظار بھی ہو رہا ہے. آخری بات بس میں کر کے اچھا آخری بات, ایک سوال ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں, کیونکہ عملی طور پر جو سیکولرزم جب سامنے آتا ہے نا تو وہ سامنے ایسے آتا ہے کہ ایک بورڈ آتا ہے, ایک لڑکی نے اٹھایا ہوتا ہے اور اس نے کہا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی. آپ کے سیکولرزم کی تاریخ میں یہ میرا جسم میری مرضی ایک عام سی بات ہے, لیکن اس معاشرے میں میرے لیے تو میرا جسم میری مرضی زنا بھی ہو سکتا ہے, اس بات سے مائنڈ نہ کیجیے گا, وہ لواطت بھی ہو سکتا ہے. قوانی لڑکی اگر ماں بن جائے تو میرے لیے یہ بہت بری چیز ہو سکتی ہے. اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے میرے تو یہ پورے خاندانی نظام کا شرادہ بکھیرنے والی بات, بلکہ میرے لیے اس سے بھی بڑھ کر اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میری بیٹی, میری بہن, میری ماں وہ یہ کہے کہ میں آزاد ہوں, تم کون ہو مجھے پوچھنے والے, میرا جسم میری مرضی ہے, میرے سامنے کوئی مذہب کی دیوار,
کوئی قرآن و سنت کی دیوار, کوئی معاشرے کی پابندیاں, کوئی قانون کے ضابطے نہیں آنے چاہیے. میرا معاشرہ تو یہ ہونا چاہیے. اور کیا یہ سیکولرزم جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ اس کی الٹیمیٹ منزل یہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ مختصر جواب, اس کا مختصر جواب کیسے دیں؟ ہماری یونیورسٹی میں جو بحث ہوتی ہے, کبھی فیکلٹی بیٹھتی ہے تو وہ ان کا 70% وقت اس بات پہ ضائع ہوتا ہے کہ خواتین کو اور مردوں کو الگ الگ کیسے رکھا جا سکتا ہے ایک کو ایجوکیشن معاشرے کے اندر. اس پورے پنڈال میں مجھے کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی, نہ جانے اس کی وجہ کیا ہے. کل یونیورسٹی کے رولز ہیں. جی میں وہی بات کر رہا ہوں, اسلامی یونیورسٹی کے روم کی. تو اب آپ اس معاشرے میں آپ خواتین و مردوں کو ساتھ ساتھ کم از کم زندہ رہنے کا سلیقہ تو سکھائیے, اس کے بعد میرا جسم میری مرضی کی بات کر لیں گے. یہ بہت ڈفرینٹ موضوع ہے. کل فن لینڈ کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی ہے 34 سال کی عمر میں, اور جن 5 پارٹیز کا کولیشن ہے وہ 5 پارٹیز کی سربراہ ہیں وہ خواتین ہیں. ہم ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاتون کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز, یا پنڈال میں خاتون آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. ہم تو ابھی اس سے آگے نہیں بڑھے, میرا جسم میری مرضی تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ ایک بہت مختلف موضوع ہے, میں آج پھر خلط مبحث نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے میرا بہت سمپل سا سوال ہے آپ لوگوں سے. انہوں نے بات کی کہ ہندوستان میں ہم سیکولرزم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں. چلیے فرض کر لیجیے ہم 20%. انہوں نے کہا جس دن ہم 51% ہو جائیں گے ہم اسلامی نظام کی بات کریں گے. بڑی اچھی بات ہوگی. 51% ہو گیا, آپ نے کہا اسلامی نظام. اس کے بعد ہندوؤں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں تاکہ ہم 51% ہو جائیں. اس کے بعد جیسے کہ ان کے 51% ہوں گے وہ ہندو ہو جائیں گے. آپ ٹونگا میں کیا کریں گے, آپ آئیوری کوسٹ میں کیا کریں گے؟ یہ کوئی بچے پیدا کرنے کا یا پاپولیشن کا مقابلہ ہے کہ جس کے تحت آپ نے نظام نافذ کرنا ہے. نظام اس بات پہ بیس نہیں ہونا چاہیے بھائی. نظام اس بات پہ بیس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے ماننے والے ہیں, کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے ماننے والے نہیں ہیں. نظام ایسا ہونا چاہیے جو سب کو آزادی دے. آج مذہبی آزادی آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ مجھے بتائیے. کیا آپ کو ہالینڈ میں ملے گی؟ آپ کو بیلجیم میں ملے گی؟ کیا آپ وہاں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں. کیا کوئی یہاں عیسائیت کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ فرق ہوتا ہے معاشروں کے اندر. پیو کا ایک سروے ہے, آپ اسے پڑھ لیجئے. اس میں یہ سروے تھا کہ کن معاشروں میں لوگ مذہب کو اپنی زندگی میں دخیل سمجھتے ہیں یا مذہب کو اپنے فیصلوں کا محور سمجھتے ہیں. ایسے تمام معاشرے جہاں مذہب زیادہ دخیل ہے وہ تمام معاشرے وہ ہیں جو اس وقت انسانی ترقی انڈیکس میں سب سے کم درجے پر ہے. اخلاق سب سے کم درجے پر ہے, رشتہ ستانی سب سے اعلیٰ ہے, وہاں پہ بدعنوانی وہاں سب سے زیادہ ہے. آپ کے اپنے ملک کی مثال سامنے ہے, وہ آپ سے بات کریں نا, آپ سب اللہ کے رسول قرآن کے ماننے والے ہیں. کیا اس ملک کا اخلاقی معیار فن لینڈ جیسا ہے؟ کیا اس ملک کا اخلاقی معیار سوئٹزرلینڈ جیسا ہے؟ کیا اس ملک کے لوگوں کا اخلاقی معیار یا اس لوگ یا جس قسم کی لوگ یا قانون کی پابندی کرتے ہیں آپ کسی معظم معاشرے سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں کر سکتے. آپ جائیے ذرا موازنہ کیجیے. اخلاقیات جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور بہت وسیع موضوع ہے. اگر وہ صرف مذہب ہی سے آتا ہے تو دنیا کے سب سے جو با اخلاق معاشرے ہیں جن کا میں نے وزٹ کیا ہے, جہاں میں نے وقت گزارا ہے, آپ لوگ بھی جب جائیں گے وقت گزاریں گے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا کہ فرق کیا ہوتا ہے. وہ معاشرے سیکولر معاشرے ہیں. وہ معاشرے آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں آپ کے اظہار کے رائے کی. میں بھی دینا چاہتا ہوں اور میں وہ آزادی اپنے لیے بھی چاہتا ہوں. ایسا معاشرہ جو مجھے وہ آزادی دینے کو تیار نہیں, مجھے قابل قبول نہیں ہے. میرا یہ بنیادی مسئلہ ہے اور یہی میرا بنیادی مقدمہ ہے یہاں پہ. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مقدمے میں یہ غلطی ہے بنیادی. پاکستان کا جو ضرور ہے وہ اس بات کی بڑی اجازت دیتا ہے. آپ نے کہا عیسائیوں کو یہاں پر ریٹ کرنے کی اصل مدد کوئی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے دستور میں اس معاشرے میں کوئی ایسی قدر نہیں ہے. آرٹیکل 20 ہے پاکستان کے دستور کا, وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس religion and to manage religious institution subject to law, public order and morality. Every citizen shall have right to profess, practice and propagate his religion. ایسی پر پابندی نہیں. میں ایک اور بات میں آپ سے, یہ بھی ہمارے جو سیکولر بھائی ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کرو تم اسلامی معاشرے کا کسی مغربی معاشرے سے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بہتر معاشرے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر معاشرے کا, ہر تہذیب کا ایک عروج ہوتا ہے اور اس کا ایک زوال ہوتا ہے. چنانچہ فیئر بات یہ ہے کہ بہترین اسلامی معاشرے کا بہترین مغربی معاشرے سے کمپیریزن کیا جائے. تو ہم اٹھاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ہم عہد خلافت راشدہ کو اٹھاتے ہیں, اور آئیے پھر ایک ڈیبیٹ اسی موضوع پر رکھیے, ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہے یا ان کا معاشرہ بہتر ہے. آج جس مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں
یہ تو نام کا مسلم ہے, یہ اسلام کو فالو کرنے والا مسلم معاشرہ تھوڑی ہے. یہاں صرف اسلام زبان پر ہے, دلوں میں نہیں ہے. جس دن یہاں دلوں میں اسلام آ جائے گا, یہ معاشرہ بھی انشاءاللہ ان سے بہتر معاشرہ بنے گا. سر 1400 سال میں صرف 20 سال اسلام دلوں میں رہا سر نہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ تو ہمیں جس آپ کی بات کر رہے ہیں رسالت کی وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ارسطو سقراط اور بقراط کا معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, اب اس ڈیبیٹ کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے سوالات ہیں 2-3 لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف جانا ہے, تاکہ کسی کا ایک وضاحت آئی ہے کسی بھائی کی طرف سے. اشتیاق حسین پارا چنار سے انہوں نے کہا جی کہ ایک صاحب سے بات کی ہے کہ شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. میں خود ایک شیعہ ہوں اور ہمارے ہاں دین کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. پھر آپ نے یہ بات کیسے کی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات. میرا تعلق, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میرا تعلق بینکنگ انڈسٹری سے رہا ہے. جب ضیاء صاحب نے قانون نافذ کیا تھا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور بینکوں میں زکوٰۃ جمع ہوگی اور ریاست یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی کیونکہ اسلامی نصوص یہ کہتی ہیں, تو اگلے دن سے یہ طے ہوا. شیعہ حضرات نے پہلے اس پر احتجاج کیا, انہوں نے کہا یہ ریاست ہم سے کلیکٹ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیجیے کہ میرا تعلق سے کو زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اگلے دن سے پوری برانچ میں اگر 100 اکاؤنٹ ہیں اس میں سے 80 اکاؤنٹ جو ہے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے. یہ تمام سنی حضرات نے جنہوں نے دیا تھا. یہ تو یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں. اچھا, آج میں کچھ سوالات لینا چاہتا تھا, لیکن نیچے سے بھی جو منتظمین ہیں ان کی بھی رائے یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, اس کو کلوز کیا جائے. کبھی زندگی میں پھر موقع ملا آپ کے سوالات لیں گے. دونوں اطراف کو آپ نے سنا, سوالات کو سنا, جوابات کو سنا. پرکھنے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اور سوچنے اور سمجھنے کی ممانعت نہ سیکولرزم میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہے. اسلام کو اس کا سب سے بڑا دائرہ ہے. ہر دور میں سوچنے اور سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی دعوت اسلام نے دی ہے. اس لیے آپ غور و فکر کیجئے, جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی آزادی آپ کو اللہ رب العزت نے دی ہے. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. سوالات پھر کبھی لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ حضرات کا کہ آپ نے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ پوری بحث کو سنا. ہمارا مقصد کوئی حق اور باطل کی جنگ کرنا نہیں تھا اور نہ کوئی فتح ہے. فتح ایک ہی تھی.